اس ضمن میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نیا عالمی استعمار ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ صرف ایک نعرہ ہے، ایک کیچ ورڈ ہے، محض ایک لفظ ہے جو استعمال کر لیا گیا، یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، جسے وہ تو صرف نیو ورلڈ آرڈر کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اسے ایک عالمی استعمار کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کو میں چاہتا ہوں کہ آج اچھی طرح آپ سمجھیں، اور اس کے لیے جیسے میں نے جینیسس آف پاکستان کے ضمن میں جو میری کتاب ہے استحکام پاکستان، اس میں 3 لیولز معین کیے ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے اسباب اور عوامل کیا ہیں، اور اس میں چونکہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ، آیا مذہب کے نام پر وجود میں آیا، مذہب کے لیے آیا، یا معاشی مسئلہ تھا، یا قومی مسئلہ تھا، کیا مسئلہ تھا؟ تو وہاں میں نے اس کے 3 لیولز علیحدہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور مثال دی ہے کہ جیسے یہ پانی جو ہے ہماری زمین میں، جو حضور قرآن مبدأ حیات ہے، زندگی کا سرچشمہ پانی ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر شے جو زندہ ہے اس میں زندگی جو ہے وہ در حقیقت پانی کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ہمارے ہاں اس دنیا میں 3 لیولز ہیں۔ ایک تو سرفیس کے اوپر پانی بہ رہا ہے، دریا ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، چشمے ہیں، یہ سرفیس پر ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، ہر شخص کو نظر آ رہا ہے۔ ایک اس سے ذرا نیچے اترے جسے سب سوائل واٹر کہا جاتا ہے، کہیں وہ بہت ہی قریب ہوتا ہے 30-40 فٹ پر، کہیں وہ 70-80 فٹ پر ہے، جس سے کہ ہم ہینڈ پمپس کے ذریعے سے، کنووں کے ذریعے سے وہ سب سوائل واٹر جو ہے نکالتے ہیں۔ اور ایک اس سے بھی نیچے جائیں 300, 400, 500 فٹ نیچے جا کر جو ٹیوب ویلز کے ذریعے سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، نہایت صاف شفاف، اصل حقیقت وہ ہے۔ چنانچہ بڑے شہروں میں آپ کو معلوم ہے کہ پینے کے لیے پھر پانی جو ہے وہی مناسب سمجھا جاتا ہے کہ جو اس سطح سے لیا جا رہا ہے، ورنہ سب سوائل واٹر میں بھی پالوشن ہوتی ہے، جو بھی زمین کے اوپر سیوریج وغیرہ کا نظام ہے اس کی کچھ نہ کچھ سیپیج ہوتی ہے، اس کے اندر بھی پالوشن ہے، بالکل صاف شفاف پانی تو وہاں سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ 3 لیول اس مسئلے کے ہیں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا۔ سب سے پہلے تو جسے ہم رائٹنگ آن دی وال کہیں گے، جو سامنے ہے سرفیس واٹر کی طرح، کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اب موجودہ دنیا USSR کی ڈس انٹیگریشن کے بعد یونی پولر ورلڈ بن چکی ہے، اور امریکہ کو اب سول سپریم پاور آن ارتھ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ جب تک سوویت یونین تھی، بائی پولر ورلڈ تھی، 2 سپر پاورز تھی، ان کے درمیان کشمکش کشاکش جاری تھی۔ اس سے یہ کہ چھوٹی قوموں کو کچھ نہ کچھ بریدنگ سپیس ملتی تھی، اگر ایک دباتا تھا تو دوسرے سے کچھ نہ کچھ سہارا لے لیا، دوسرے کی طرف سے دھمکی آئی، خطرہ آیا تو کچھ اس کے دامن میں پناہ لے لی، تو چھوٹی قوموں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بریدنگ سپیس جسے کہا جاتا ہے وہ موجود تھی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ بریدنگ سپیس اوبلیٹریٹ ہو چکی ہے، اس لیے کہ اب تو سول سپریم پاور SSP، آج سوچ رہا تھا کہ SSP ہمارے ہاں پولیس میں بھی ایک عہدہ ہے SSP، پھر سپاہ صحابہ پاکستان کا مخفف بھی SSP ہے، لیکن میں یہ SSP جو بیان کر رہا ہوں وہ سول سپریم پاور اور ارتھ، وہ امریکہ ہے۔ اس امریکہ کی قوت کے ساتھ 2 چیزوں کو اور شامل کر لیجئے۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یہ گویا کہ اس کا نقاب ہے، اس کا اعلی کار ہے، بالکل یہ امریکہ کے قبضے میں ہے۔ جو بھی چیز امریکہ چاہتا ہے کہ حاصل کروں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے نام سے حاصل کرے، وہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے اس کو گویا کہ جنرلائز کر کے، گویا کہ ورلڈ کمیونٹی آف نیشنز جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ امریکہ کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک نقاب ہے، اس کے سوا اس یونائٹڈ نیشنز کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل کی حفاظت کو اس امریکہ نے اپنا جزو ایمان بنایا ہوا ہے، گویا کہ وہ تو اس کا دین و ایمان ہے در حقیقت، اسرائیل کی حفاظت، اس کا تحفظ، اس کی سرپرستی۔ اس کے ضمن میں اس وقت صرف 2 حوالے دینے چاہوں گا۔ ایک تو خلیج کی جنگ کے فوراً بعد شوارزکرافٹ جنرل، جو اس کا چیف جو انچارج تھا، اس کا بیان آ گیا تھا، اور میں نے کئی بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اصل میں فوجیوں ہی کے زبان سے حقیقتیں نکل جاتی ہیں، سیاستدان تو ایسی حقیقتیں جو ہے زبان پر نہیں لاتے۔
لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے یہ جنگ لڑی تھی اسرائیل کے تحفظ کے لیے، ہمارے پیش نظر کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں۔ فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج شاہ، تو سپاہی کی زبان سے، فوجی کی زبان سے وہ حقیقت نکل آئی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرتناک بات یہ ہے کہ خلیج کی جنگ کے بعد ایک کتاب نکسن کی آئی ہے مارکیٹ میں، سیز دی مومنٹ، یعنی یہ کہ اس وقت جو بھی حالات ہیں اور جو مرحلہ ہے، ہمیں اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ نہ تھاما اور اس سے ہم نے پورے طور پر استفادہ نہ کیا، بھرپور اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا، تو گویا کہ پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ بلکہ اس لفظ کے حوالے سے تو مجھے یاد آیا کہ کبھی جب ایسٹ پاکستان کا فال ابھی ہونے والا تھا، اس سے پہلے کی جو فضا تھی، تو بعض بھارتی دانشوروں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ تو اسے چانس آف سینچری، صدیوں میں کہیں یہ موقع ایسا ہاتھ آتا ہے کہ جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کو اگر ہم نے لوز کیا، وی کانٹ افورڈ ٹو لوز دس چانس آف دی سینچری، ایک صدی کا موقع تھا۔ اسی طرح اس کتاب کا عنوان ہے سیز دی مومنٹ، اور اس میں پھر جو عالم اسلام پر اس کا چیپٹر ہے، اس میں بھی اس نے صاف کہا ہے کہ جہاں تک اسرائیل کی حفاظت ہے وہ تو ہمارے لیے مسٹ ہے، ہمیں اس کے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے ہر صورت میں، ہر قیمت پر۔ اب یہ میں اس حوالے سے بات کہہ رہا ہوں کہ نکسن ریپبلکن ہے، اس وقت کی حکومت ڈیموکریٹس کی ہے، وہ یہ کہ ان دونوں کے مابین جہاں تک اسرائیل کا تعلق کوئی اختلاف نہیں، وہ دونوں کے نزدیک متفق علیہ دوست ہی نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو گویا کہ امریکہ ہی کی ایک اور ریاست ہے، جیسے اور ریاستیں ہیں اسی طریقے سے وہ ایک توسیع ہے امریکہ کی، اور در حقیقت وہ ایشیا کو ہاتھ ڈالنے کے لیے، یہ ایشیا کے ویسٹرن کوسٹ کے اوپر یہ جو ہے اڈا ہے در حقیقت امریکہ کا، وہ اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے ہی سے وہ اس پورے علاقے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بہرحال بظاہر جو ہے وہ تو عالمی استعمار یہ ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ اب سول سپریم پاور ہے، اس کے لیے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن صرف اس کا ایک نقاب ہے، فساد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، وہ اعلی کار ہے، اور اس کی فارن پالیسی کا اہم ترین جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اسرائیل کی مدد، اسرائیل کی حفاظت۔ ذرا نیچے آئیے جس کو میں نے کہا تھا کہ سب سوائل واٹر، تو اصل میں یہ نیا جو عالمی استعمار ہے یا نیو ورلڈ آرڈر، یہ کیا ہے؟ پورے کرۂ ارضی بالخصوص ایشیا اور افریقہ کے معاشی استحصال اور کسی قدر سیاسی بالادستی کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ میرے ایک لفظ پر اچھی طرح غور کیجیے، میں اس کو ریورس آرڈر میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر، نئے عالمی استعمار، کرسچن ورلڈ اور جیوز، ان کا گٹھ جوڑ ہے، جس کا مقصد پوری دنیا بالخصوص ایشیا اور افریقہ، جس کو کہ وہ تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، اس کا معاشی استحصال ہے اصل مقصد۔ وہ ورلڈ امپائر قائم کرنا پیش نظر نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر چھوٹی چھوٹی حکومتیں نیشن اسٹیٹس کی حیثیت سے رہیں، ہمارا کیا بگڑتا ہے، لیکن یہ کہ اصل استحصال جو ہے مالی اور معاشی وہ ہم کر سکیں، جو بھی وہ محنت کریں، جو کوشش کریں، اس کا حاصل جو ہے بس اتنا تو ان کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ جو سبسسٹنس لیول جسے کہتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی بھی برقرار رہے، باقی یہ کہ اس میں سے اصل جو ہے ہم کھینچ سکیں، یہ معاشی استحصال۔ اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کسی نہ کسی درجے میں سیاسی بالادستی ضروری ہے، چاہے براہ راست آپ حکومت قائم نہ کریں، براہ راست کسی کو غلام نہ بنائیں، لیکن سیاسی بالادستی صرف اس درجے میں کہ معاشی استحصال کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ہے اصل میں عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ عیسائی ورلڈ جو ہے بنیادی طور پر دو حصوں میں منقسم ہے، اگرچہ ایک تیسرا حصہ بھی ہے جو اب کچھ نمایاں ہو کر آ رہا ہے، ورنہ بالعموم یہ دو حصے پروٹسٹنٹ کرسچینٹی اور کیتھولک کرسچینٹی۔ ایک یہ جو ایسٹرن آرتھوڈاکس، گریک آرتھوڈاکس چرچ، یہ تیسرا، کیونکہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے بلکانز میں اور جو ہو رہا ہے بوسنیا میں اور سربز کا جو معاملہ ہے اور رشیا کا جو معاملہ ہے، وہ در حقیقت وہ اس تیسرے گروہ سے متعلق ہے۔
بہرحال جہاں تک تو پروٹیسٹنٹس کا تعلق ہے، چونکہ اس مذہب کی بنیاد میں بھی یہودی فکر، یہودی ذہن جو ہے کار فرما تھا، اسی کے ذریعے سے یہودیت نے یورپ میں نقب لگائی اور پوپ کا جو تسلط تھا اس کے اندر کمی پیدا کر کے، اسے کمزور کر کے اپنے لیے معاشی استحصال جو ہے یورپ کے ممالک میں اس کے لیے راستہ کھولا۔ ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار جو ہے وہاں مستحکم تھا، سود حرام تھا، فاربیڈن، کوئی فارم انٹرسٹ کی جو ہے یورپ کے اندر جائز نہیں تھی کسی ملک میں۔ لیکن در حقیقت پوپ کے اقتدار کو ختم کرنے کے نتیجے میں پھر صورت سے پیدا ہوئی کہ انہوں نے سودی کاروبار کے لیے آزادی حاصل کی اور انہوں نے پھر پورے یورپ کی تمام قوموں کو اور ملکوں کو جو ہے اپنے معاشی ہتھ کنڈوں میں جکڑ لیا۔ تو جہاں تک تو ویسٹ خاص طور پر دی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تو یہود کا پہلے سے یارانہ ہے، گٹھ جوڑ ہے۔ حال ہی میں جو بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ بڑی ہی عجیب تدریج کے ساتھ رومن کیتھولکس کے ساتھ بھی اب ان کی مصالحت ہوئی ہے، حالانکہ یوں سمجھیے کہ 2000 برس کی دشمنی تھی، 2000 برس کی دشمنی کے عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں نے ہی ہمارے، جس کو وہ خدا بنائے بیٹھے حضرت مسیح علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، پھر یہ کہ وہ سولی پر چڑھے بھی نہیں، ما قتلوہ ہو ما صلبوہ ہو۔ لیکن عیسائی تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے گویا کہ الوہیت ہی کا ایک قنوم حضرت مسیح علیہ السلام بھی ہے، اور انہیں یہودیوں نے سولی پر چڑھایا۔ اس بنیاد پر جو بٹر اینمٹی تھی، جو شدید تلخ دشمنی تھی، اس کو آپ نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت ہی ڈرامیٹک انداز میں، عجیب انداز میں، کہ جو ناقابل فہم ہے اگر کوئی انسان ان تمام واقعات کو پورے طور سے فالو نہ کر رہا ہو، اس کا یہ موضوع نہ ہو، دلچسپی نہ ہو اسے، تو وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے آج سے یہ چند سال پہلے ہوا، معجزہ رونما ہوا، پوپ صاحب نے ایک فرمان جاری کیا جس سے کہ یہودیوں کو ایگزونریٹ کر دیا گیا کہ مسیح کو قتل کرنے میں اور مسیح کو سولی دینے میں یہودیوں کا بحیثیت قوم کو حصہ نہیں۔ گویا کہ 1900 برس تک، بلکہ اس سے زیادہ عرصے تک جو بھی ججمنٹ تھا وہ گویا کہ ایک ہی بائی ون اسٹروک آف پین، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں تو جیسے ہمارے ہاں ہوتے صدارتی آرڈیننس ہے، وہ آرڈیننس کے ذریعے سے پوپ کا جو ہوتا فرمان ہوتا، بس اس کے لیے کوئی دلیل ہونی ضروری نہیں ہے، اس کو تو چونکہ جیسے کہ ہمارے ہاں اہل تشیع میں امام جو ہے وہ گویا کہ معصوم ہے، تو پوپ بھی معصوم ہے۔ در حقیقت اسی پیٹرن پر ہے یہ ہمارے ہاں بھی جو نقشہ بنا ہے۔ اسی لیے ہائرارکی جو ہے ایران میں اہل تشیع کی ریلیجس ہائرارکی جتنی مضبوط ہے، وہ بھی ایک ریفلیکشن ہے عیسائیوں کا جو یہ پاپائیت کا نظام ہے، اس کی جو تنظیم ہے، جو گریڈیشن ہے وہاں، جو وہ منظم ہے، بالکل اسی کا ایک نقشہ ہے، بہت مماثلت ہے ان کے مابین۔ تو پوپ نے ایک ڈیکری کے ذریعے سے یہودیوں کو بری کر دیا کہ ہمارے خدا کے قتل میں اور اس کو صلیب دینے میں یہودی قوم جو ہے بحیثیت قوم مجرم نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ ابھی کچھ ہی دنوں قبل کی بات ہے، ویٹیکان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ گویا کہ اب جو پیچ ورک ہو رہا ہے، جس طریقے سے کہ وہ پرانی دشمنیوں کے اوپر یہ زخم رکھے جا رہے ہیں، زخموں پر برہم رکھے جا رہے ہیں، مندمل ہو رہے ہیں زخم، ویٹیکان نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو۔ اور ویٹیکان چونکہ یہ بھی چھوٹی سی مذہبی ریاست ہے، اس کے بھی سفیر ہوتے ہیں، اس کے سفارت خانے ہوتے ہیں، اس کا سفارت خانہ جو ہے یروشلم میں عین اسی شہر میں کھلنے والا ہے جس کو کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا صدر مقام بنانا چاہتا ہے، وہاں پر پوپ کا ویٹیکان کا سفارت خانہ کھل جائے گا۔ تیسری بات، ابھی جو گئے تھے اسحاق رابین صاحب، اور یہ پہلے تو کلنٹن سے مل کر آئے، واپسی پر پوپ سے ملاقات فرما کر آئے، اسرائیلی وزیر اعظم۔ اور میں کل پورے طور سے فالو نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں نے جب ریڈیو آن کیا ہے تو وہ کچھ بات گزر چکی تھی، آدھی میں نے سنی ہے بی بی سی سے، کہ کوئی شے ہے کہ جو حوالے کی ہے اسحاق رابین نے پوپ صاحب کو، یہ کہتے ہوئے کہ یہ 3000 برس تک تو اس کی حفاظت ہم نے کی ہے، یہ امانت اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب آپ کے ذمے اس کی حفاظت۔ میں نے آج صبح بڑی کوشش کی، عبد الکریم عابد صاحب سے بھی معلوم کرانا چاہا کہ شاید بی بی سے سنتے ہوں، وہ ہمارے چونکہ جو صحافی ہیں ان سے انہیں سے روابط ہیں، انہوں نے بھی نہیں سنا۔ پھر محمود مرزا صاحب سے میں نے بات کی، انہوں نے بھی نہیں سنا۔ لیکن یہ کہ
کموڈور ایئر کموڈور طارق مجید صاحب سے مجھے توقع تھی کہ وہ، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن 3000 برس سے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ 3000 برس تک تو اس کی حفاظت ہم نے کی ہے، یہ امانت ہے۔ اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ یہ گویا کہ اس عیسائی اور یہودی گٹھ جوڑ کا وہ نقطہ عروج ہے کہ اب گویا کہ کوئی مشن جو ہے وہ یہودی حوالے کر رہے پوپ صاحب۔ اب 3000 برس کو جب تاریخی پرسپیکٹو میں آپ لے جائیں گے تو وہ حضرت سلیمان کا اور حضرت داؤد کا دور حکومت ہے، جو ان کا گویا کہ گولڈن ایرا ہے، اس لیے کہ 900 قبل مسیح، 1000 قبل مسیح سے کچھ 900 قبل مسیح تک یہ دور ہے جس میں کہ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت ہے۔ اس حوالے سے کوئی اس وقت کی چیز ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹیمپل آف سولومن کی بات ہو رہی ہے، شاید اس کی کوئی کنجی دی گئی ہے، اس لیے کہ بہرحال حضرت سلیمان، حضرت داؤد جو ہے وہ تو ان کے نزدیک بھی، عیسائیوں کے نزدیک بھی محترم ہے۔ جھگڑا تو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان صرف حضرت مسیح کی شخصیت کا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ تو دونوں کے مابین مشترک ہے، باقی حضرت مسیح سے قبل کے تمام انبیاء دونوں کے مشترک ہیروز ہیں، وہ بلکہ ہم بھی ان میں شامل ہیں، ہمارے نزدیک بھی وہ محترم شخصیتیں ہیں، تمام انبیاء تھے بنی اسرائیل کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں، اور حضرت موسیٰ کی بھی جد امجد ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی اپنی والدہ کی طرف سے انہی کی نسل سے ہیں۔ اس حوالے سے یہ میں نے صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ گٹھ جوڑ کی تکمیل اب ہو رہی ہے کہ ویسٹ کا جہاں تک تعلق ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس وہ تو پہلے ہی یہود کے گویا کے الائز کی حیثیت رکھتے تھے، میں اس سے اگلا لفظ استعمال کروں گا تیسری سطح پر، لیکن اب یہ ہے کہ کیتھولک ورلڈ بھی پورے طور پر ہم آہنگ ہو چکی ہے، اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے تاکہ کل روئے ارضی کا معاشی استحصال، خصوصاً ایشیا اور افریقہ کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن کے ریسورسز ہیں لیکن ان کے اپنی جو ہے اپنی ٹیکنالوجیز اتنی ڈیولپ نہیں ہے کہ اپنے ریسورسز کو صحیح طور پر خود استعمال کر سکیں، لہذا وہاں سے ملائی کھینچ لی جائے اور تلچھٹ ان کے لیے چھوڑ دی جائے۔ یہ لفظ اچھی طرح میں بعد میں تیسری سطح پر اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ اب آئیے تیسرے لیول پر یہ عالمی استعمار کیا ہے۔ تیسرا جو لیول ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ پانی کے جو 300، 400، 500، 600 فٹ نیچے سے نکالا جاتا صاف شفاف، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ زائنزم کا سارا کھیل ہے۔ پوری عیسائی دنیا بھی اس وقت ان کی اعلی کار ہے، اور امریکہ خود ان کا اعلی کار ہے، وہ سرپرست نہیں ہے یہود کا اعلی کار ہے، لیکن یہ کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، ایک شکل وہ بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھ یہ رہے کہ ہم انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے سپورٹر ہیں، حقیقت میں ان کے اعلی کار ہیں۔ ورلڈ زائنزم ہے کہ جو سوار ہے در حقیقت اس وقت کرسچینٹی، ورلڈ آف کرسچینٹی کے اوپر، اور یہ سارا جو ہے زائنزم کا کھیل ہے۔ 1897 سے شروع ہوا ہے اور 1997 میں یہ اپنے کسی کلائمیکس تک جانے والا ہے۔ ان 2-3 سال کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی منطقی جو نقطہ عروج ہے وہ سامنے آنے والا ہے۔ بہرحال اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر حوالہ آپ کو دوں، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے، بائبل جو کہلاتی ہے انجیل مقدس، اس کے 2 بڑے بڑے حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی پہلی 5 کتابیں ہیں بکس آف موسیس، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، بہرحال ان میں جو تحریف ہوئی جو ہوئی وہ، لیکن یہ کہ وہ کہلاتے ہیں بکس آف موسیس۔ اس کے بعد جو اور انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے، ان کے صحیفے ہیں، انہی میں زبور بھی شامل ہے۔ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تو آخر وحی ہوتی رہی ہے، کوئی مخاطبہ مکالمہ ہوتا رہا ہے، تو اس کا ریکارڈ ہے، ہر نبی کے حوالے سے ایک کتاب جو ہے اس میں شامل ہے۔ اس پر تو ختم ہو جاتی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس میں پہلے 4 اناجیل اربعہ ہیں، گاسپلز، سینٹ میتھیو کی ہے، سینٹ جان کی ہے، سینٹ لیوک کی ہے، سینٹ مارکس کی ہے۔ یہ 4 گاسپلز ہیں، یہ تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو وحی آئی وہ بھی ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے مواعظ بھی ہیں، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت بھی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں جو 3 علیحدہ چیزیں ہیں، قرآن علیحدہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر احادیث علیحدہ ہے وہ رسول کا کلام ہے یا اس کے اخبار و آثار ہے، سیرت علیحدہ ہے۔ ان تینوں کو جمع کر دیجئے حضرت مسیح علیہ السلام کے ضمن میں تو وہ گویا کہ 4 گاسپلز ہیں، کہنے کو تو 104 تھے، لیکن ان میں سے 4 کو انہوں نے کینونیکل مانا ہے کہ یہ قانونی ہے، صحیح ہے، درست ہے۔
باقی 100 کو ریجیکٹ کیا ہے کہ اپوکریفل وہ کہلاتے ہیں کہ وہ غیر مستند ہے. یہ 4 جو ہے گاسپلز ان کے نزدیک یہ مستند ہے. اس کے بعد پھر اور کتابیں شروع ہو جاتی ہیں. سینٹ پال کا معاملہ ہے، بہت سے آگے کی ہے. آخری کتاب جو ہے وہ ریولیشنز ہے، مکاشفات یوحنا. اور یہ یوحنا جو ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک حواری ہے. ان کے کوئی مکاشفات ہیں، ان کو جو بھی کچھ دکھایا گیا ہے، کچھ خوابوں میں دکھایا گیا، کوئی مکاشفات ہیں، کوئی الہامات ہیں، ان پر وہ پوری کتاب، آخری کتاب وہی ہے بائبل کی، نیو ٹیسٹمنٹ کی، ریولیشنز، مکاشفات یوحنا کی. اس میں ایک شکل دکھائی گئی ہے کہ ایک بہت بڑا درندہ نہایت خوفناک، جس کے 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں، نہایت خوفناک. اس پر سوار ہے ایک عورت. یہ ایک تمثیل ہے جو دکھائی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت بڑا ہیوک آنے والا ہے دنیا کے اندر، بڑی تباہی آئے گی. وہ ساری چیزیں کہ جو احادیث میں آئی ہیں، جس کو کہ کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمیٰ، پھر المسیح الدجال، ہم ان حوالوں سے جن چیزوں کو جانتے ہیں، ان مکاشفات میں صرف ٹرمینالوجی مختلف ہے، باتیں وہی ہیں. الملحمۃ العظمیٰ کا تذکرہ آرمیگڈون کے نام سے، بہت بڑی جنگ ہوگی بٹوین دی فورسز آف ایول اینڈ گڈ، بہت بڑی جنگ ہوگی. اور اس کی جگہ بھی معین کی ہوئی ہے. وہ جگہ جو ہے وہ لبنان کا زیریں علاقہ ہے، وہی کہ جو سب سے زیادہ اسرائیل کا اور جو لبنان کا جو اس وقت جو تصادم کی جگہ بنی رہتی ہے مستقل، کہ یہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوگا. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ بیسٹ، وہ در حقیقت اس وقت کا نیو ورلڈ آرڈر، اور اس پر سوار وہ عورت جو ہے وہ در حقیقت یہود ہے. اور یہ صحیح ترین تعبیر ہے. قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا یہودیوں کا کہ اے مسلمانوں، یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کریں گے، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر. ان دونوں چیزوں کو ہمارے ہاں کے دیہاتی لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ دیہات میں جب کوئی کسی محلے میں کسی گاؤں میں کوئی لڑائی ہو جاتی تھی تو لڑائی میں مرد تو جو ہے گلیوں میں لاٹھیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، اور عورتیں جو ہے اوپر سے پتھر پھینکتی تھیں. وہ نقشہ جو ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ عورتیں میدان میں لاٹھی لے کر تو نہیں آئیں گی، مقابلے کے لیے تو نہیں آئیں گی، لیکن ان کا بھی ایک حصہ ہوتا تھا. تو دیواروں کے پیچھے سے بیٹھ کر کوئی تیر اندازی کر دینا، یا یہ کہ منہ کے تھوکوں سے بجھانے کی کوشش کرنا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، سازشوں کے ذریعے سے معاملہ جو ہے اللہ کے دین کو ناکام بنانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانا. یہ 2 مرتبہ قرآن میں یہود کے لیے آیا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں آیا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور یہی مضمون پھر تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ آیا سورہ صف میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. تو وہ جو کردار ہے عورتوں کا کہ لڑائی کے اندر ان کا جو رول ہوا کرتا تھا، اس حوالے سے ریولیشنز میں وہ 20 جو ہے وہ در حقیقت اس وقت کی جو بھی یہ طاقت بن چکی ہے. آپ کو معلوم ہے جو قوت اس کے پاس ہے، جو ہتھیار ان کے پاس ہے، اور ان کے جو ہتھیار دنیا جانتی ہے حقیقت میں، ان کے علاوہ اصل ہتھیار ان کے وہ ہیں جنہیں دنیا جانتی نہیں. جو کچھ گلف وار میں ہوا وہ کیا ہوا؟ ابھی تک پیٹریوٹک میزائل کسی کو پتا نہیں تھا کہ امریکہ کے پاس اس طرح کی کوئی شے بھی ہے. وہ صدام صاحب اپنے خیال میں تھے کہ میرے سکڈ میزائل جو ہے وہ تباہی مچا دیں گے، اور اس کی بنا پر کامیابی کا جو ہے وہ میں ڈنکے بجاتا ہوا. اور پھر جب فوجوں کا معاملہ ہوگا تو میرے پاس تو وہ فوج ہے کہ جو عراق اور ایران وار کے اندر پوری طریقے سے سرد و گرم چشیدہ ہے. یہ تو میدان کے لوگ ہیں، امریکی کہاں مقابلہ کر سکیں گے؟ تبھی اس نے کہا تھا کہ جب ڈیڈ باڈی بیگز پہنچنے شروع ہو گئے امریکہ میں تو وہاں تلکا بچ جائے گا. لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ ایک طرف تو پیٹریوٹک میزائل سے سکڈز کو ناکام بنا دیا، جو ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے. جس طرح افغانستان کے جنگ میں فیصلہ کن چیز سٹنگر میزائل بنا تھا، اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا سٹنگر کس بلا کا نام ہے. تو ان کے پاس جو سوفسٹیکیٹڈ اور جو ریسنٹ سے ریسنٹ، وہ تو ایسا کرتے ہیں کہ جو ان کے ہتھیار ان کے حساب سے آبسولیٹ ہو جاتے ہیں وہ بیچتے ہیں. ہمیں لے جاؤ، اپنی پوری ملکی جو ہے آمدنی ہمارے قدموں میں ڈال دو اور لے جاؤ، یہ جو ہمارے لیے بیکار ہو چکے ہیں، ہم تو اس سے آگے کے ہتھیار بنا چکے ہیں. لہذا اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ جو بھی کچھ ہم جا کے بھیک مانگ کر لے آتے ہیں، جو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، F-16 کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ F-16 کے باپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. F-16 تو اب ان کے نزدیک تو بہت پرانی شے ہے. جس قسم کے جہاز آئے ہیں عراق پر حملے کے وقت، ان کا کوئی تصور نہیں تھا دنیا کے سامنے، جس قسم کی وہ مشینیں تھیں. تو بہرحال اس کو جان لیجیے کہ یہ وہ بیسٹ ہے
جس کے 7 سر ہیں اور 10 جو اس کے سینگ ہیں، اور اس درندے کے اوپر سوار ہے یہودی۔ یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، حقیقت میں زائنزم، یہودیت کا یہ کھیل ہے، اور اس کا جو بھی ڈراپ سین ہونے والا ہے اس پر تو میں اپنی اس کتاب میں موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ صرف یہ ہے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا حقیقت میں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اس حوالے سے یہ جس طرح سوار ہے اس وقت ویسٹ کے اوپر، اور اب جس طرح انہوں نے جو کیتھولکس کے ساتھ بھی اپنی مفاہمت کر لی ہے، ہم آہنگی ہو گئی ہے، وہ گویا کہ اب تو وہ ان کے اوپر سوار ہے اور یہ جو ہے ان کے ٹولز بن کر کام کریں گے۔ یہ ہے در حقیقت یہ نیا جو ورلڈ آرڈر ہے۔ اب آئیے کہ دوسرا مرحلہ جو میری گفتگو کا ہے ہم اس کی طرف آئیں۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کا ریسیپشن یا ریجیکشن، استقبال پوری دنیا میں کس طور سے ہو رہا ہے، اس کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے بہت ٹھنڈے انداز میں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اصل تو ان کے لیے ٹارگٹ جو ہے وہ ایشیا اور افریقہ ہے، افریقہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر، اس لیے کہ وہ تو اپنے ابھی یوں سمجھیے کہ جو اندرونی خلفشار ہے اسی سے دو چار ہے۔ اصل تو اگر کوئی خطرہ ہے انہیں تو 2 سے ہے، ایک عالم اسلام اور نمبر 2 فار ایسٹ، چائنا ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، جس کو کبھی کہا تھا ڈی گال نے بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، بڑی دور کی بات کہی تھی۔ نکسن صاحب آج کے دانشور ہیں، لیکن واقعہ یہ کہ ڈی گال نے جس زمانے میں جو باتیں کہی تھی ان سے کہیں زیادہ بالغ نظری کا ثبوت دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے، روس تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسز، جیسے ہم وائٹ ریس ہے ویسے وہ وائٹ ریس ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم نے خامخواہ غلط جو ہے انیمی اپنا بنا لیا ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، وہ مشرق کے جو ہے وہ زرد رو زرد فام، یہ خوفناک جو تعداد کے اعتبار سے بھی واقعہ یہ ہے کہ ان کی تعداد کا جب تصور آپ کرتے ہیں تو اس سے آدمی خامخواہ جو ہے کب کبھی تاری ہوتی ہے، تو ان سے گھبراؤ، اصل میں تو قابل حذر اگر ہے تو وہ یلو ماسز آف دی ایسٹ ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اصل کوئی ریئیکشن، کوئی اگر اس میں ریزسٹنس آ سکتی ہے تو ان 2 کے حوالے سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم جائزہ لے لیں عالم اسلام کا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں، بہت افسوس کے ساتھ، عالم اسلام کا جو افضل ترین حصہ ہے دینی اعتبار سے وہ عالم عرب ہے۔ حضور خود عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنا پر جو انہیں فضیلت حاصل ہے بہرحال ہم گرج نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، اللہ نے ان کو دی ہے۔ ان میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اور بہت بڑی فضیلت کہ یہ کتاب ان کی مادری زبان میں ہے، قرآن، جس کے لیے سمجھنا ان کے لیے نہایت آسان ہے، ان کی اپنی کتاب، اپنی زبان، اپنا ادب۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے نہایت افسوسناک، نہایت تکلیف دہ، وہ یہ ہے اصل جو عالم عرب ہے وہ سربسجود ہو چکا ہے اور پوری طرح شکنجے میں آ چکا ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ اس کا تو اب کوئی علیحدہ سے کوئی نہ موقف ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی رائے ہے، پوری طرح شکنجے میں ہے۔ اس گلف وار کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ پوری طرح اس نیو ورلڈ آرڈر کے شکنجے میں ہے، گرپ میں، اور اکثر و بیشتر، بلکہ کیا کوئی شاذ ہی میں بعد میں بیان کروں گا، 2 ایکسیپشنز ہیں، ورنہ پورے عالم عرب کی حکومتیں سربسجود ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے۔ میں یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کوئی مفاہمت کا لفظ نہیں اسے کہا جا سکتا، مفاہمت ہوتی ہے ایکولز کے مابین، دوستی ہوتی ہے برابری کی سطح پر، یہ تو سربسجود ہے۔ ہاں، تمام عرب ممالک میں کچھ فنڈامنٹلسٹ نوجوان ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دیوانہ وار وہ اپنی جانیں تو نشاور کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس سے بننے والی تو کوئی بات نظر نہیں آ سکتی۔ آج ہی کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا 57 الجزائر کے اندر ایک دن میں 57 جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ان کو ختم کیا گیا، 9 کو پھانسی سنائی گئی ہے مصر میں اس الزام میں کہ انہوں نے مصری وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور یہ سب سمری ٹرائلز ہوتے ہیں، ملٹری کورٹس ہیں، اور وہاں کے بارے میں کہیں آپ مغربی میڈیا میں نہیں پڑھیں گے کہ یہ کوئی بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کا جو ہے وہ تقاضا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں نہیں۔
وہ تو ان کے ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے وہ ازہر من الشمس سے علم نشرہ ہے. جمہوریت جمہوریت جمہوریت، لیکن الجزائر میں جمہوریت آ رہی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا. معلوم ہے کہ اصل شے تو ہے ہمارا مفاد، ہماری مصلحت، ہم ہے، ہماری طاقت. میں تو حیران رہ گیا جب بیگم عابدہ حسین نے ابھی پچھلے دنوں جب کراچی میں بھی گیا ہوا تھا، جو میر خلیل الرحمان کی وہ برسی کے موقع پر کچھ جلسے انہوں نے منعقد کیے تھے اور عالم اسلام کے مسائل کا چونکہ عنوان دیا تھا، اس لیے میں بھی اس میں شریک ہو گیا. وہاں جو بات کہی انہوں نے کہ انہوں نے کسی جنرل کا حوالہ دیا تھا، غالباً پاول کا، وہ پاول کو جو ان کا غالباً ملٹری سیکرٹری تھا، وزیر دفاع کی حیثیت رکھنے والا، اس سے جب بات ہوئی بیگم عابدہ حسین نے کہا کہ ہم نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر آپ کا کچھ اور معیار ہے اور دوسری جگہ کچھ اور ہے. بتا یہ ہے ٹھیک ہے، ہم ہیں، ہماری طاقت ہے، اصل شے یہ کہ ہماری مصلحت کیا ہے، اس پر پالیسی بنے گی. یہ اخلاقی واز جو ہے اب ہم سننے کے لیے تیار نہیں. بالکل کلیئر، ایبسولوٹلی کوئی اس کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ نو منسنگ آف ورڈز، خام کا کوئی اور ایسے ویسے الفاظ جو ہیں اس کے ذریعے سے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں تھی، صاف بات ہے. تو یہ ہے اصل معاملہ. عالم اسلام کا اگرچہ نصف تو نہیں ہے، نصف بہتر کا لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، وہ نصف نہیں ہے، وہ عددی اعتبار سے عالم اسلام کا 1/6 ہے. 120 کروڑ میں سے جو کہ کل امت مسلمہ بلکہ 130 کروڑ، اس میں سے عالم عرب جو ہے بمشکل 20 کروڑ بنیں گے. تو 1/6 1/7 ہے، لیکن یہ کہ فضیلت کے اعتبار سے وہ ہمارا بہتر حصہ ہے دینی اعتبار سے. لیکن یہ کہ اس کا حال اس وقت کیا ہے، 3 الفاظ میں نے اپنے ہاں لکھے تھے، پوری طرح اس نئے استعمار کے شکنجے میں ہے. نمبر 1. نمبر 2، تمام حکومتیں سربسجود. نمبر 3، کچھ بنیاد پرست نوجوان ہیں جو جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اگرچہ ان کے ہاں بھی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے، طریقہ کار کے بارے میں ذہن واضح نہیں ہے. جوش ہے، جذبہ ہے، جوش اور جذبے سے قربانیاں وہ دے رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، پروانہ وار نچھاور ہو رہے ہیں، لیکن یقیناً یہ کہ اس سے کوئی نتیجہ بظاہر تو برآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، میں اپنی اس کتاب میں واضح طور پر حوالے دے چکا ہوں احادیث نبویہ کے. یہ فینومینن ابھی اور بڑی انتہا کو پہنچنے والا ہے. شدید ترین عذاب جو ہے اللہ کا وہ اسی علاقے پر اور انہی عرب مسلمانوں پر آنے والا ہے. اور وہ بالکل لاجیکل بات ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کی فضیلت زیادہ تھی، اگر ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، پھر بھی انہوں نے اس کی طرف اپنی پیٹھ رکھی ہے، اس کے باوجود کہ مغربی استعمار سے انہیں نجات ملی، آزادی حاصل ہوئی. جب ہمیں آزادی حاصل ہوئی، اس کے آس پاس ہی آزادی تمام عالم اسلام کو حاصل ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں کیا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنا امام نہیں بنایا، بلکہ وہی مغربی تہذیب، وہی مغربی نظام، یا امریکہ یا روس کسی ایک کے جو ہے وہ حاشیہ نشین رہے اور کسی ایک کے اعلی کار بنے. تو ظاہر بات ہے کہ بدترین سزا کے وہی مستحق ہیں، اور اسی کی خبریں ہیں کہ جو احادیث میں ہیں، جن کو میں اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس عالم عرب میں استثناء صرف 2 ملک ہیں اس وقت. ایک لیبیا ہے، لیکن وہ صدر قذافی صاحب جو ہے وہ تو ایک نیم پاگل آدمی کی حیثیت سے، یا تو وہ ہے پھر واقع نیم پاگل یا مشہور کر دیے گئے. بہرحال جو بھی میں نے بھی چند دن وہاں گزارے ہیں آج سے چند سال پہلے. ان کا جو ایک خاص جشن ہوتا ہے سالانہ، اس میں چونکہ انہوں نے قرآن کا عنوان دیا تھا، قرآنک تھیم، تو مجھے دعوت آئی، میں بھی گیا تھا، لیکن میں دیکھ کر آیا کہ وہاں اور سب کچھ ہے، قرآن کا وجود کوئی نہیں ہے. بدترین جس کو کہا جاتا ہے استبداد کی کیفیت. حال یہ تھا وہاں ہمیں بتایا گیا کہ کوئی شخص اگر 5 وقتہ نماز مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ اپنی 5 نمازیں مختلف مسجدوں میں جا کر ادا کرے گا. مبادا رپورٹ ہو جائے کہ یہ شخص 5 وقت کا نمازی ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ شامت آ جائے. یہ حال وہاں پر دین کے اعتبار سے صرف نماز روزے کی حد تک بھی حشری ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے یہ 5 وقتہ نمازی مسجد میں آتا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. لہذا کوئی مسلمان اگر چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھے 5 وقت با جماعت، تو وہ فجر کسی مسجد میں جائے گا، ظہر کسی اور مسجد میں جائے گا، اور عصر کسی اور مسجد میں جا کر پڑھے گا. مبالغہ رپورٹ ہو جائے گا یہ 5 وقت کا نمازی، اور یہی گویا کہ اس کے غائب ہو جانے کے لیے کافی سبب ہو جائے. بہرحال اس لیے میں اس کو اس وقت، جس کو اب میں یوں کہوں گا کہ نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں ان کا کوئی تذکرہ جو ہے اس معاملے میں، اس میری بحث میں صرف میں نے حوالہ دیا ہے، باقی اس سے آگے میں نہیں جانا چاہتا. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ایک حد سے آگے مغربی استعمار اس کو چھیڑ بھی نہیں رہا، اس لیے کہ کوئی اندیشہ تو اس سے ہے نہیں.
وہ جو بھی ہے انسرکل ہو کر اپنے ہی خول کے اندر بند ہو کر رہ گیا ہے، وہاں سے کوئی بنیاد پرست قوت کے ابھرنے کا کوئی امکان نہیں۔ دوسرا استثناء جو ہے سوڈان ہے۔ سوڈان میں بھی اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ خبریں مل رہی ہیں، میرا جانا نہیں ہوا ہے وہاں، لیکن جو خبریں مل رہی ہیں حوصلہ افزا ہیں، لیکن ایک تو اس اعتبار سے کہ ملک چھوٹا ہے، پھر یہ کہ وہاں بھی ایک خانہ جنگی جو ہے عیسائی اقلیت اور پوپ صاحب جا کر انہیں تقویت پہنچا کر آئے ہیں، وہ انٹرنل ان کی جو ہے ایک مصیبت ابھی جاری ہے۔ تیسرا یہ کہ وہاں پر جو حکومت اس وقت ہے وہ ملٹری رجیم کے طور پر آئی ہوئی ہے، کسی پاپولر موومنٹ کے نتیجے میں وہ حکومت نہیں آئی ہے۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں جتنی بھی ملٹری رجیمز آئی ہیں ان میں شاید بہترین وہی ہے کہ جو اس وقت سوڈان میں کام کر رہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ملٹری رجیم جو ہے وہ تو ملٹری رجیم ہی رہے گی، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً عوام کے اندر اس کی کتنی گہری جڑیں موجود ہیں اور کتنی وہ مستحکم ہے۔ بہرحال ان دو ممالک کے علاوہ لیبیا اور سوڈان، پورا عالم عرب اس وقت پھر میں 3 الفاظ اپنے دہرا رہا ہوں، نیو ورلڈ آرڈر کے شکنجے میں ہے، ہر جگہ کی حکومتیں، قیادتیں سربسجود ہے۔ البتہ یہ کہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں وہ پروانہ وار اپنی جانیں جو ہے وہ نثار کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی مستقبل قریب میں کسی مثبت نتیجے کے برآمد ہونے کی توقع نہیں ہو رہی۔ اب آئیے اس کے بعد جو نان عرب مسلم ورلڈ ہے، کیونکہ ہم چل رہے ہیں ادھر سے، تو سب سے پہلے ایران آتا ہے۔ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ 2 اعتبارات سے وہ پورے عالم اسلام میں ممیز ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ کہ سوڈان کو ذرا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہ ایک خالص فوجی ایک کو کے ذریعے سے وہ حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو واقعہ یہ کہ واحد مسلمان ملک ہے جو دنیا میں مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے، شیعہ اسلام، سنی اسلام، وہ اسلام ہی کا ایک شیڈ سمجھا جاتا ہے، کہ جس میں حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے۔ باقی پوری دنیا میں کوئی دوسرا مسلمان ملک نہیں ہے کہ جو حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ ہے۔ ایک ہلکی سی مثال آئی تھی اور وہ تھی ملائیشیا کی، لیکن وہ زبانی کلامی بات تھی کہ مہاتیر محمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ یس وی آر فنڈامنٹلسٹ۔ میں نے اسے بھی پسند کیا تھا، چلیے کسی کو یہ جرأت تو ہوئی ہے، ہمارے نواز شریف صاحب کی طرح ہاتھ جوڑ کر تو نہیں کہا ہے کہ میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں، کسی نے تو ڈٹ کر کہا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے۔ اور واقعہ ہے کہ گلف وار کے دوران صرف وہی ایک ملک تھا جو ڈٹا رہا ہے، امریکن پریشر کو اس نے قبول نہیں کیا، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ لیکن باقی یہ ہے کہ پورے نان عرب مسلم ورلڈ میں ایران واحد ملک ہے جہاں حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے، اور دوسرے یہ کہ واحد وہ ملک ہے کہ جس میں جو بھی کوئی احیائی تحریکیں پوری چلی ہیں پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، ان میں سے کسی کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی کہ انہوں نے وہاں پر بہرحال اپنی ایک مذہبی تصورات کے مطابق، اپنی جعفری فقہ کے مطابق انہوں نے ایک حکومت قائم کی۔ تو یہ اس اعتبار سے بہت نمایاں۔ اور تیسری جو اصل بات ہے نمایاں، اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، ہمیں حقائق کا بالکل آبجیکٹولی اور معروضی انداز میں ہمیں مشاہدہ بھی کرنا چاہیے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں جس طرح سے حادثہ کربلا کی یاد کو تازہ رکھا گیا ہے اور جو جذبہ ان کے ہاں ہر سال محرم کے اندر شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیدار کر دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ اثرات ہیں۔ فدائین صحیح معنی میں اگر کسی قوم نے ابھی تک دیے ہیں تو وہ صرف ایرانیوں نے یا شیعوں نے دیے ہیں۔ سوسائڈ کے جو بھی واقعات لبنان میں ہوئے، جس طریقے سے کہ امریکہ کو ایک زمانے میں تو جھجوڑ کر رکھ دیا، یہی اہل تشیع تھے، یہی حزب اللہ، کہ جان پر کھیل جانے کا جتنی بھی مثال انہوں نے دی ہے، ایک مجموعی اعتبار سے جتنی قربانیاں انہوں نے شاہ کو بھگانے کے لیے دی ہیں، جتنی تعداد میں جانیں جو ہے لوگوں نے دی ہیں، اور عورتوں نے خیر خار بچوں کو گود میں لے کر نکلی ہیں، بعض جلوس صرف عورتوں کے نکلے ہیں اور ان کے اوپر گولیاں چلی ہیں اور بچوں سمیت وہ گری ہیں۔ یہ جذبہ اس قوم کے اندر کچھ ہے، ایک ان میں پرائیڈ ہے، اپنا نیشنلسٹک پرائیڈ ہے، بہت پرانی تاریخ ایران کی، ایک نسلی ان کے اندر تفاخر کا جذبہ بھی ہے۔ اس پر پھر یہ ہے کہ یہ شیعیت نے ان کے اندر جو حادثہ کربلا کی یاد اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ضمن میں، چاہے وہ جھوٹے سچے واقعے ہیں، ڈرامٹائز کیا گیا، جو بھی ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال دیجئے، میں اس وقت اس کا جو مجموعی نتیجہ اس قوم کے اجتماعی نفسیات پر برآمد ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے۔ اس حوالے سے وہ بھی
نیو ورلڈ آرڈر کا ٹارگٹ ہے، اگرچہ ابھی وہ ٹارگٹ نمبر 1 نہیں ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، اگرچہ وہ لوگ اس وقت سوڈان کو اور ایران کو بریکٹ کر رہے ہیں، اور سوڈان اور ایران کے آپس کے مراسم بھی بہت عمدہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، صرف یہی 2 ملک ہیں جو آپس میں تعاون اس وقت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان دونوں کو بھی نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اپنی ہٹ لسٹ پر نمبر 1 پر نہیں رکھتا ہے، اصل میں نمبر 1 پر پاکستان ہے۔ اگرچہ پاکستان کی، اب میں یہ چند باتیں کہہ رہا ہوں تک معلوم ہوگی، اور شاید اس طریقے سے میں کچھ کوشش تو کروں گا کہ الفاظ کچھ گول مول ہوں، زیادہ عریاں حقیقت سامنے نہ آئے۔ پاکستان کی تمام قابل لحاظ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قوتیں اور پاکستان کے تمام مقتدر ادارے سربسجود ہو چکے ہیں امریکہ کے سامنے اور نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے، کسی میں کوئی دم نہیں، کسی کے اندر ریزسٹنس کا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ کوئی جذبہ ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ میری تو آنکھیں کھل گئی ہے اس مقالے کو پڑھ کر کہ آخر انہیں ضرورت کیا پڑی تھی کہنے کی کہ آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ۔ یہ بات کہنے کے لیے کسی سیاسی آدمی کو، سیاسی رہنما کو کچھ سبق چاہیے تھا، کیوں کہا؟ اس کا حق اس سوال کا جواب جو نکسن کی کتاب میں پڑھ لی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم یہاں پر فنڈامنٹلزم کو روک سکتے ہیں، اور نمبر 2، فنڈامنٹلسٹ نے کشمیر میں جو مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، جہاد، اس کو روکا جا سکتا ہے اگر فنڈامنٹلزم کو کم کر دیا جائے اور ان قوتوں کو یہاں پر دبا دیا جائے تو کشمیر جسے وہ کہہ رہا ہے، نکسن اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، جو کہ بھارت کا پروونس ہے، اور وہاں جو اس پروونس، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، اس کا پروونس ہے، اور اس میں جو بھی مصیبت کھڑی کر دی ہے ان فنڈامنٹلسٹ نے، اس کا علاج ہی یہ ہے کہ پاکستان میں جو لبرلز ہیں ان کی جو ہے پیٹ ٹھوکی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر نواز شریف صاحب ان کی اسکیم میں اس درجے فٹ بیٹھ رہے ہوں تو قیاس کن یہ گلستان بر بہار مرا، پھر پیپلز پارٹی اور بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ تو ان سے 10 گنا زیادہ تھی، اس لیے کہ وہ تو برملا کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جو تعزیرات ہیں یہ تو بڑی وحشیانہ ہے، اور اسلام کے یہ جو عورتوں کے بارے میں جو بھی نظام ہے، آئلی نظام کو وہ ریجیکٹ کرتی، اس اعتبار سے وہ تو اور زیادہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ تو بہرحال میں نے پہلی بات کہی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ جان لیجیے کہ تمام اہم سیاسی قوتیں بشمول جملہ مقتدر اداروں کے امریکہ یا نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے سربسجود ہے، جیسے کہ پورا عالم عرب۔ نمبر 2، بدقسمتی سے ہماری فوج نے اس وقت اس نیو ورلڈ آرڈر کے پولیس فورس کی حیثیت اختیار کر لی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو وہی بھیجیں گے جو امریکہ بھیجنا چاہے گا، جہاں اس کی مصلحت ہوگی وہاں بھیجیں گے، بوسنیا میں تھوڑی بھیجیں گے، وہ بھیجیں گے صومالیہ میں بھیجیں گے، کہیں اور بھیجیں گے۔ اور چونکہ امریکی کی جان تو بہت قیمتی ہے، چند امریکی مارے گئے اور صومالیہ سے انہوں نے کہا ریٹریٹ، حالانکہ کسی ورلڈ پاور کے لیے اور سول سپریم پاور کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ریٹریٹ کرے اور اپنی فوجوں کو واپس بلائے، لیکن جب مرنے کے لیے اور موجود ہیں جنہیں چند ٹکے دے کر مرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہو تو ظاہر بات ہے پھر وہ کیوں؟ چنانچہ نکسن نے اپنی اس گلف وار کے سلسلے میں گنوایا ہے کہ ہمارے کیا نقصانات ہوئے ہیں، شاید 150 یا 154 157 اتنی امریکی کی جانیں ہمیں دینی پڑ گئی وہاں، تو گویا کہ تو بہت بڑا ہمیں نقصان برداشت کرنا پڑا گلف وار میں۔ اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ 100 150 جو ہے امریکی انہوں نے اپنی جانیں دے دی، تو امریکی تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدام کی وہ بات غلط نہیں تھی کہ اگر کچھ ڈیڈ باڈی بیگز پہنچنے شروع ہو گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی، وہ تو امریکہ نے اسٹریٹجی کو اختیار کی کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، کہیں دو بدو مقابلے کا تو ابھی کوئی مرحلہ آیا ہی نہیں، اس سے پہلے برکت نکال کر رکھ دی اس کی ایئر فورس کی بھی اور اس کی تمام قوتوں کی بھی، ساری جو سپلائی لائنز تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ صورتحال یہ بن چکی ہے ہماری اس وقت بالفعل، لیکن اس کے باوجود کیوں ہے ہٹ لسٹ پر پاکستان؟ اب اس کے 2 اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں کی مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم ہے، ایک جذبہ بھی ہے، ایک فکر بھی ہے۔ یہ فکر جو ہے جو علامہ اقبال کا دیا ہوا فکر ہے اصلاً، پھر اس فکر کی تعمیل میں جو تحریکیں یہاں اٹھی ہیں ان کا میں نے جائزہ، اب جو دوسری کتاب میری چھپی ہے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، مجدد جو ہے اس فکر کے میرے نزدیک وہ علامہ اقبال ہے، اگرچہ وہ آدمی میدان کے نہیں تھے، خاص طور پہ مذہبی اس معنی میں شخصیت بھی نہیں تھے،
لیکن فکر اسلامی کو اس کی اصل بنیادوں پر دوبارہ استوار کرنے والے، مذہب سے نکال کر دین کا تصور دینے والے علامہ اقبال، لیکن پھر بڑے پیمانے پر یہ کام کیا کچھ اور مصنفین میں، جن میں سر فہرست میرے نزدیک مولانا مودودی مرحوم ہیں، انہوں نے اس فکر کو اجاگر کیا ہے، نمایاں کیا، اس پہ پھر تحریک شروع کی ہے۔ اس حوالے سے چونکہ یہاں پر ایک تو یہ کہ وہ جذبہ اور فکر دونوں موجود ہیں، درمیانی سطح کے اوپر ہے، اور دوسرے یہ کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر ایٹمک ٹیتھ، بہرحال دانت جو ہے نکلنے کا امکان تو موجود ہے، چاہے ابھی وہ بچے کے دودھیا دانت ہی ہوں، لیکن دودھ کے دانت آ گئے تو دوسرے اصلی دانت بھی آ سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہے اصل مسئلہ جس کی وجہ سے کہ پاکستان ان کی ہٹ لسٹ پر ہے، اور وہ پورا دباؤ، اگرچہ وہ دباؤ میں بعد میں عرض کروں گا جیسے کہ چین کا معاملہ ہے ویسے ہی پاکستان کا بھی ہے کہ وہ اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے، دباؤ بھی ڈالو اور کچھ لالچ بھی دو، کسی سے کسی طریقے سے انہیں ادھر سے نکال کر اور پوری طریقے سے اپنی گرفت میں لے آؤ۔ بہرحال یہ معاملہ پاکستان کا ہے کہ اگرچہ ہماری دونوں بڑی سیاسی جماعتیں، ہمارے تمام مقتدر حلقے سربسجود ہیں جیسے کہ عالم عرب کے لوگ، لیکن یہ کہ یہاں پر بھی فنڈامنٹلزم، لیکن یہاں فنڈامنٹلزم صرف جذبات کی سطح پر نہیں، فکر کی بنیاد پر، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے شاید 2 جمعے قبل یہاں پہ تقریر کی تھی یا 1 جمعے قبل ہی کی بات تھی کہ میں نے گلز کیپل کے حوالے سے بات آپ سے کہی تھی کہ اصل میں جو فنڈامنٹلسٹ ہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور وہ قرآن کی طرف رجوع کر لیا انہوں نے، صاف اس نے لکھا ہے، بہت بڑا فرینچ دانشور ہے جس کو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت فنڈامنٹلزم کے اوپر پوری دنیا میں سب سے بڑی اتھارٹی ہے، اور سب سے زیادہ تو اس کا مطالعہ جو ہے مسلم فنڈامنٹلزم کا ہے، لیکن اس نے ایکسٹینڈ کیا ہے کرسچین فنڈامنٹلزم اور یہودی جوش فنڈامنٹلزم کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے۔ اور ایک اور مقالہ آج کل اس کی بڑی دھوم ہے اور وہ ہے کلیش آف سویلائزیشنز۔ اب دنیا میں تصادم جو ہوگا وہ ملکوں یا نیشن سٹیٹس کے درمیان نہیں ہوگا، تہذیبوں کے درمیان ہوگا۔ ہنٹنگٹن صاحب ہے کوئی جن کا یہ مقالہ ہے، اس کی بڑی شہرت ہے پوری دنیا میں، اس مصنف نے بھی اسی گلز کیپل کا ہی حوالہ دیا ہے کہ مسلم فنڈامنٹلزم کے حوالے سے اس کی بات یہ ہے، گویا کہ وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت سے کوٹ کیا جا رہا ہے اس وقت، اور اس نے یہی 2 باتیں کہی ہیں، جدید تعلیم یافتہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنٹسٹ، اور پھر یہ کہ قرآن کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس کو قرآن کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں، جو ہمارا جو ان مذاہب میں جو آرتھوڈکس علماء کا طبقہ تھا وہ جس انداز میں انٹرپریٹ کر رہے تھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے ویسٹ کو، اس سے اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے کوئی تشویش کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا وہ تو مذہب کا تصور ہے، سارا ایمفیسس عبادات کے اوپر ہے، ظواہر کے اوپر ہے، اتباع سنت ہے، لباس میں اتباع سنت، داڑھی میں پانچا جو ہے اونچا ہونا چاہیے، ہاتھ میں مسواک ہونی چاہیے، یہ جو بھی ہوگا تو اس سے انہیں کیا خطرہ ہے؟ اسی طریقے سے نمازیں جتنی چاہو پڑھو انہیں تو کوئی اندیشہ نہیں، مسجدیں جتنی چاہے بنا لو انہیں کیا اندیشہ ہے، روزے رکھو روز رکھو ان کا کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے جب وہ تصور جو ہے مذہب سے اوپر اٹھ کر دین کا بنے گا، اور دین چاہتا ہے غلبہ، دین تو ظاہر بات ہے کہ جب غلبہ چاہتا ہے، دین تو ہوتا ہی وہ ہے جو غالب ہو، جب مغلوب ہو گیا دین تو وہ مذہب بن گیا، جب تو اسلام جب غالب ہوتا ہے، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جوئے کمار اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی، اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، جب مغلوب ہو گیا تو وہ تو پھر دین نہیں رہا، مذہب رہا، جیسے کہ انگریز کا دین تھا، قانون اس کا تھا، فوجداری قانون، دیوانی قانون، قانون شہادت اس کا تھا، جوئے کے لائسنس ہے، شراب کے لائسنس ہے، پروسٹیٹیوشن کے لائسنس ہے، دین تو اس کا تھا نا، ہاں اس کے نیچے نماز روزہ جو ہے اس کی اجازت ہمیں تھی، مذہب کی حیثیت سے اسلام انٹیکٹ تھا، لیکن دین کی حیثیت سے تو اسلام تھا ہی نہیں، اسی لیے اقبال نے جو پھپتی چست کی تھی ایک بہت بڑے عالم دین کے الفاظ پر کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یعنی انگریز انہیں کوئی تشویش ہو، اس لیے کہ ان کا بہت بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے، جس پر کہ علامہ اقبال نے پھر وہ پھپتی چست کی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کا آزاد ہے، مذہب کی آزادی ہے۔ اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اسلام پاکستان میں خاص طور پر اقبال کے اس فکر کے حوالے سے، پھر رجوع القرآن کی جو عظیم تحریک ہے یہاں اس کے حوالے سے، ایک انقلابی فکر جو یہاں پہ پروان چڑھ رہا ہے اس کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ یہاں پر چونکہ ایٹمک دانت نکلنے کا بہرحال اندیشہ ہے، نکل چکے یا نہیں نکل چکے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ صلاحیت اس نے حاصل کر لی ہے، اس حوالے سے پاکستان کا معاملہ ہے۔
باقی عالم اسلام میں افغانستان ہے وہ تو خود اپنے ہی معاملات میں سرگشتہ اور پریشان ہے. اسی طریقے سے وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، ان کے لیے تو میں بلکہ حیران کا لفظ استعمال کروں گا، حیران سے ہیں ابھی وہ، کدھر جائیں کدھر دیکھیں، کیا کریں کیا نہ کریں. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ایک نئی تحریک اب اٹھ رہی ہے روس میں، ابھی جو کل کی خبریں تھی اس میں یہ تھا کہ جلوس نکلا ہے ماسکو میں، ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے کہ یو ایس ایس آر کو دوبارہ اسٹیبلش کیا جائے، اور وہی کمیونسٹ جھنڈا لے کر وہ دراتی اور ہتھوڑے والا ایک جلوس نکلا ہے، بڑی ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے. وہ تحریک اگر ذرا بھی آگے بڑھ جائے تو سب سے پہلے جو آمنا اور صدقنا کہیں گے وہ یہی ملک ہے جو نام نہاد اسلامی ملک کہلاتے ہیں. کہ ان کی جس طریقے سے برین واشنگ ہوئی ہے اور ان کا اسلام سے جو تعلق ذہنی منقطع ہوا ہے، اس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ ابھی ان کو مسلمان ممالک کی فہرست میں شامل کرنا بھی ذرا دور کی بات ہے. لیکن یہ کہ آئندہ کیا ہوتا ہے، مستقبل میں کیا ہے، یہ بات اور ہے. بہرحال یہ کہ دودھ تو وہ دادیاں نانیاں تو ان کی وہی تھی کہ جو مسلمان تھی، اور ان کے کچھ اثرات تو ہوں گے، کچھ ظاہر ہو جائیں گے. لیکن فی الحال تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ حیران ہے. افغانستان ہے تو سرگشتہ اور پریشان ہے، اور وہ جو مسلمان ریاستیں 5 سے لے کے 7 کروڑ تک کی آبادی اس علاقے کی بنتی ہے، وہ گویا کہ حیران ہے. ملائیشیا ہے میرے نزدیک بڑا ایک بیدار ملک ہے، بہت عمدہ ملک ہے، لیکن یہ کہ 2 حوالوں سے اس کی بھی اہمیت نہیں رہتی. ایک تو بڑی مؤثر مائنورٹی وہاں پر چینیوں کی موجود ہے، چائنیز مائنورٹی بہت مؤثر ہے، اور پھر یہ کہ ملک چھوٹا ہے، اس کے وسائل کم ہیں. ان حوالوں سے لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام میں ایک کلین ایڈمنسٹریشن، ایک شہروں کے اندر اگر آپ کو نظم اور ضبط نظر آ جائے گا، پاکستان کے حالات کے بالکل برعکس حالات اگر دیکھنے ہوں کسی مسلمان ملک میں تو آپ جا کر ملیشیا میں دیکھیں. یہاں تو اگر کسی کو دیکھنا ہو کیوس جو ہمارا پوری قومی زندگی میں آ چکا ہے، تو کسی سڑک پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے، وہ پورا کیوس جو ہے اس کا پورا جو ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے آ جائے. تو معلوم ہوتا کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی ٹریفک لاس، کوئی اصول، کوئی یہاں سرے سے ہے ہی نہیں. جس کا داؤ لگ جائے اس کے حوالے سے، بلکہ جو اصول پر چلنے کی کوشش کرے گا مارا جائے گا، مار کھائے گا، اس لیے کہ توقع کوئی کرتا ہی نہیں کہ یہ اصول کے مطابق چلے گا. اس حوالے سے جو اصول پر چلے گا اس کو زیادہ نقصان پہنچے گا. بائیں نہیں یہ معاملہ جو ہے ہماری پوری سیاسی زندگی کا ہے. اس حوالے سے بڑا کنٹراسٹ ہے. مجھے باہر بہت خوشی ہوئی تھی چند دن جو میں نے وہاں گزارے ہیں، لیکن بہرحال اہمیت نہیں ہے. جب ہم عالمی تناظر میں جب بات کریں تو اہمیت نہیں. انڈونیشیا کا حال تو ویسے بھی بہت ہی پتلا ہے. وہاں جس تیزی کے ساتھ کنورشن ہو رہی ہے اور جو اپر ہینڈ عیسائیت کو حاصل ہو چکا ہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ وہاں پر شاید یہ تو چونکہ دعویٰ تو یہ ہے، عیسائی مشنریز کے جو اخبارات اور رسالے نکلتے ہیں وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 21 سینچری کے آغاز ہی میں انڈونیشیا جو ہے وہ 100% کرسچن ملک بن جائے گا. اس تیزی کے ساتھ وہاں کرسچینٹی کی تبلیغ ہوئی. بے شمار جزیرے ہیں، بہت بڑے جہاز انہوں نے ان مشنریز نے ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کے اندر ساری بدماشیوں کا، عیاشیوں کا اور ہر طرح کی جو ہے دلچسپیوں کا سامان فراہم کیا ہوا ہے. کسی چھوٹے سے جزیرے پہ جا کے لگایا، کچھ عرصے کے لیے جہاز وہاں رہا، وہاں کی آبادی کو عادی بنایا اور وہاں ان تمام چیزوں کا خوگر بنا کر پھر نام ہی بدلنا ہے نا اس کو. تو عنایت علی کے بجائے عنایت مسیح کر دیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے کچھ مسلمان ہم اس وقت ہیں، بہرحال ویسے مسلمان کے نام کے ساتھ اگر، اور پھر یہ کہ مسیح بہرحال ہمارے نزدیک بھی تو ایک محترم شخصیت کا نام ہے، حضرت مسیح اللہ کے نبی اور رسول تھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ کنورشن وہاں ہو رہی ہے، اور جتنی سہولتیں انہیں حاصل ہیں جو فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہے اس کے لیے تو بڑے وہاں پر بڑی پابندیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں. اس حوالے سے میں ان تمام ممالک کا اس خاص تذکرہ نہیں کر رہا. بہرحال جو بھی نیو ورلڈ آرڈر کے معاملے میں، جو بھی اس وقت کے عالم اسلام کا معاملہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے اپنا تجزیہ رکھ دیا. اب آئیے ایشیا کے کچھ اور ممالک ہیں جن میں سر فہرست چین ہے. یہ ابھی تک اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اٹس اے ہارڈ نٹ ٹو کریک. اگرچہ اس کے لیے وہ جو سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے وہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ امریکہ نے وہاں استعمال کی. چائنا اس وقت کمیونسٹ چائنا موسٹ فیورڈ نیشن شمار ہوتا ہے امریکہ میں، کہ جو بھی تجارتی مراعات ہیں ان کے اعتبار سے موسٹ فیورڈ نیشن. یہ تو ہے ان کی کیرٹ جو انہوں نے دکھا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ڈنڈا. اور ڈنڈا یہ کہ یہ تمہارے ہاں جو ہے تم نے فلاں کو گرفتار کیوں کر لیا، تم نے فلاں کو کیا کیا، تمہارے جو حقوق جو ہے، جو سول رائٹس کا معاملہ ہے، حقوق کا معاملہ جو ہے اس کو صحیح کرو، ورنہ یہ کہ ہم یہ ساری مراعات ختم کر لیں گے. یہ دھمکیاں بھی ہیں. لیکن جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگی
کہ وارن کرسٹوفر صاحب وہاں ہو کر آئے ہیں، لیکن چین نے کھل کر کہا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پروٹوکالز کے اعتبار سے تو بڑی ہی، یعنی اگر لفظ استعمال کیا ہے، بدتمیزی کا ثبوت دیا ہے کہ جس وقت الوداع ان کی ہو رہی تھی ایئرپورٹ پر، اس وقت بھی کہا چینی وزیر اعظم نے کہ ہم نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کی کوئی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں، اور اگر آپ ہماری مراعات ختم کرتے تو کر دیجیے، لیکن آپ کو بھی نقصان ہوگا کہ آپ کی کنزیومر مارکیٹ جو ہماری اتنی بڑی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو گویا کہ چین جو ہے ابھی کھڑا ہے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، سیلف ایسرشن کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اور یہ جان لیجئے کہ چین بہرحال بہت بڑی طاقت ہے۔ اب تو وہاں ان کی آبادی جو ہے وہ تو بہت آگے بڑھ چکی۔ کبھی ماؤ کے زمانے میں وہ صرف 60 کروڑ ہوتے تھے، اس وقت اس نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے 20 کروڑ تو انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے۔ انہوں نے اتنے لمبے بنا رکھے ہیں معاملات، ایک صاحب مجھے کل بتا رہے تھے، میں نے سنا نہیں ہے لیکن وہ کافی وائڈلی ٹریولڈ آدمی ہے، انہوں نے بتایا کہ ایسی ایسی سرنگیں بھی ان کے ہاں ہیں کہ جہاں 3 دن 3 رات تک ریل چلی جائے گی اور وہ ٹنل میں رہے گی۔ اور یہ ماؤ نے کہا کہ ہمارے 20 کروڑ تو انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے، تمہارے کسی ایٹمک حملے اس کا ان پر اثر نہیں ہوگا۔ 20 کروڑ ہمارا مر جائے گا، ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں جاتا، 20 کروڑ مر بھی جائے تو ہم دے دیں گے قربانی، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، تمہارے 20 کروڑ جب مریں گے تو تمہارا تو نام و نشان نہیں رہے گا، تم تو ہوئی کل 20 کروڑ، 25 کروڑ کل آبادی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، اور ہمارے پھر بھی 20 کروڑ بچ جائیں گے جو کچھ زخمی ہوں گے، کچھ نیم جان جو ہے وہ درمیان کے ہوں گے، اور ہم تو پھر ریجنریٹ کر لیں گے اپنے آپ کو، تمہارا نام و نشان۔ یہ جب ایٹمک وار کی باتیں ہو رہی تھی تو اس بارے میں ماؤ کے یہ الفاظ آئے۔ اب تو بہرحال 60 سے کہیں آگے بڑھ کر دوسری قوم وہ ہو چکی ہے، اور اگر انہوں نے واقعتاً اس طرح کے وہ انتظامات کیے ہوئے ہیں تو امریکہ سے زیادہ کون واقف ہے ان حالات سے۔ اس حوالے سے چین جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو بہرحال امریکہ کے لیے ابھی وہ ایک ہارڈ نٹ ہے، اس کو کریک کرنا جو ہے وہ اس کے اہم بنیادی جو پالیسی کے جو فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک۔ اس کے ساتھ شمالی کوریا کی بھی آپ نے شاید رات کی خبریں سنی ہو یا آج کے اخبار میں بھی دیکھ لیا ہو کہ آخری دھمکی دی ہے امریکہ نے، اس لیے کہ اس نے اپنے کچھ ایٹمک تنصیبات جو ہے ان کا تو معائنہ کرایا، کچھ سے اس نے انکار کر دیا، اس پر آخری دھمکی آئی ہے تیار ہو جائے پھر، اور تیار کس بات کے لیے ہو جائے کہ جو عالمی برادری ہے اقوام کی یعنی یونائٹڈ نیشن، اس کی طرف سے سینکشنز اور اس کی طرف سے پابندیاں اور اس کے لیے گھیراؤ کا معاملہ جو ہے تمہارا شروع ہو جائے گا۔ اصل میں یہ فار ایسٹ کا معاملہ جو ہے در حقیقت اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اگر کوئی چیلنج کی شکل بن سکتا تو وہی ہے۔ دوسرا یہ کہ جاپان ہے، اگرچہ وہ عسکری قوت نہیں ہے لیکن یہ کہ اقتصادی اور صنعتی سطح پر امریکہ کا مد مقابل کیا، امریکہ کو نیچا دکھا دیا اس نے، اس حوالے سے وہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے پرابلم ہے۔ کسی وقت اگر یہ یلو ماسٹر آف دی ایسٹ جو کبھی ڈی گال نے کہا تھا، اگر کہیں یہ یکجا ہو جائیں، ان کے درمیان کوئی ایک اتحاد پیدا ہو جائے، اس آگے بڑھتے ہوئے سیلاب جو نیو ورلڈ آرڈر کا ہے، جو زائنزم کا ہے، اگر ہو جائے تو واقعہ یہ کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تیسرے نمبر پر بھارت ہے۔ بھارت کا معاملہ بھی یہ بنا ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، میں کوئی بہت فارن پالیسی ایکسپرٹ ہونے کا کوئی مدعی نہیں ہوں، مطالعہ ضرور کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، اور چونکہ میرے سامنے کچھ براڈ جو ہے نقشہ موجود ہے، وہ ہے کتاب و سنت کے حوالے سے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو جو بھی حالات آنے والے ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے اس کا ایک نقشہ میرے ذہن میں موجود ہے۔ اس حوالے سے بعض چیزوں کو میں ان کے صحیح محل پر اور مقام پر رکھ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ بھی اسی حوالے سے۔ بھارت کا معاملہ جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر امریکہ کے ذرا سے سٹینس کے بدلنے کے بعد سے بھارت نے اپنا رخ جو ہے تبدیل کر لیا۔ جب پہلی مرتبہ وہ ان کی نائب وزیر خارجہ یہاں آئی تھی رابن رافیل، اور اس نے پہلی مرتبہ بہت آؤٹ آف دی وے جا کر کہا تھا کہ ہم کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ سمجھتے ہیں، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ پھر اس نے تو بات کر دی تھی وہ لداخ کا جو علاقہ جو ہے، جو ملحق علاقہ جو ہے تبت کا، وہ پاکستان نے کبھی کوئی بارڈر ایڈجسٹمنٹ میں ان کے چین کے حوالے کیا تھا، اس کی بات بھی کی ہے، اور یہ جو پاکستان کے پاس ٹیریٹریز ہے ان کی بات بھی کی ہے۔ اس سے جو امریکن مائنڈ سامنے آیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح اس کی جو ہے وہ اپریہنشن کہا جائے یا جو بھی اپریزل ہے اس کی صحیح ہوئی ہے کہ امریکہ اصل میں چین کو ٹیکل کرنے کے لیے اڈا بنانا چاہتا ہے کشمیر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کشمیر نہ رہے بھارت کے پاس نہ رہے پاکستان کے پاس، جیسے میں نے کہا تھا بندر بانٹ، کہ دو بلیوں کے درمیان آ کر روٹی جو ہے تقسیم کرنے کے لیے بندر صاحب بیٹھے اور ذرا ادھر کا پلڑا جھکا، ادھر سے اتنا بڑا حصہ کاٹ لیا کھا لیا کہ پھر اب یہ اونچا ہو گیا، دوسرا بیٹھ گیا تو اس میں سے کھایا، روٹی ساری ہضم ہو گئی بندر صاحب کے پیٹ میں، اور بلیاں جو ہے منہ دیکھتی رہ گئی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے اس کا اگر انہیں اندازہ ہو گیا ہے بھارت کی اگر قیادت کو
اور اس کی بنا پر انہوں نے بہت بڑی بیسک تبدیلیاں کی. ایک جس تیزی کے ساتھ نارملائزیشن کی ہے چین کے ساتھ، اور جس طرح چین کو نیوٹرلائز کر لیا ہے ہمارے اعتبار سے، اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں، سارے بارڈر ڈسپیوٹس ختم کر لیے ہیں، وہاں سے اپنی فوج کے 2 ڈویژن نکال کر بھی لا کر انہوں نے کشمیر میں اور پنجاب کے اندر لا کر ان کو جو ہے اسٹیشن کر دیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو تبت کا معاملہ ہے اس میں بھی ابھی جو وہاں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ تبت کے حق میں کچھ اپوزیشن پارٹی جو دہلی میں آج ہو رہی ہے کانفرنس ہو، لیکن یہ کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو کوئی آشیرواد نہیں دی ہے اور دلائی لاما صاحب کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی ہے. تو حکومت جو ہے اس معاملے میں چین کی جو ہے نقطۂ نظر کو اور اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو بہت محفوظ رکھ رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی کامیابی جو اس نے حاصل کی ہے، چائنا جس کی دوستی پر کہ ہمیں فخر تھا، جس پر بڑا اعتماد رہا ہے، ہمیشہ کہا گیا ہے کہ یہ چائنیز اور پاکستانی دوستی جو ہے ہر قسم کے ٹیسٹ سے یہ کامیاب ہو چکی ہے. اب چائنا نیوٹرلائز ہو چکا ہے، صاف کہہ چکا ہے کہ یہ معاملہ بائی لیٹرلی طے کیجیے، یہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کو انٹرنیشنلائزیشن جو ہے اس کی صحیح ہے. یہ ہے صورتحال بھارت کی بھی، اس نے چین کے ساتھ مفاہمت بھی کی ہے، دوستی بھی کی ہے. اور اسی کا عظیم ترین مظہر جو ہمارے سامنے آیا ہے کشمیر کی جو قرارداد ہماری، جو اس کا برا حشر ہوا ہے. میں کسی سیاسی انداز میں بات نہیں کر رہا، نہ موجودہ حکومت کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ اپوزیشن کے خلاف یا اپوزیشن کے حق میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. میرے نزدیک تو وہ سبکی پاکستان کی ہوئی ہے، وہ سبکی جو ہے کسی حکومت کی نہیں ہے، پاکستان کی. اور اس میں یقیناً جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ یقیناً بھولے پن کا اور اناڑی پن کا ثبوت ہماری اس حکومت نے دیا ہے. انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ حالات جو ہے بدل گئے ہیں. چائنا کا دورہ کر کے آئی تھی، انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت بھی کوئی کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے چائنا کی طرف سے نہیں آیا تھا، تو آخر اندازہ ہونا چاہیے. پھر کسی مسئلے کو اتنا بلڈ اپ کر لینا کہ پھر جو اس کا اینٹی کلائمیکس جو ہے وہ اس طرح کا سامنے آ جائے، تو یہ یقیناً اناڑی پن کا معاملہ تو ہے. اس کو اتنی یقین کی بات کہ ہم وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور حال یہ نکلا کہ وہاں تو سوائے 2 ملکوں کے قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والا کوئی نہیں تھا. اکثریت، عظیم اکثریت تو ایبسٹین کرنے والی تھی. 6 ہمارے خلاف جا رہے تھے، 2 ہمارے حق میں تھے. تو گویا کہ وہ تو اس بری طرح کی شکست ہوتی، اور اس کو جو ہے اس وقت بھارت نے اپنی بہت بڑی فتح کی حیثیت سے دنیا میں پیش کیا. اور آپ چاہے کسی طریقے سے اس کے لیے جو وزرائے کرام ہیں اور جو بھی بہرحال وہ تو بیگن کے غلام ہے، تھالی کے غلام تو نہیں ہے، انہیں تو بیانات دینے ہی دینے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی سبکی ہوئی ہے، ورنہ دیکھ کر معاملے کو اس درجے آگے بڑھانا نہیں چاہیے کہ کلائمیکس سے پھر اینٹی کلائمیکس جو ہے وہ اتنا نمایاں ہو جائے. اور میں نے یہ بات کہی تھی، اب پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر شرم نام کی کوئی شے ہے تو کم سے کم یہ کہ ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں ان کو تو استعفیٰ دینا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی سبکی ہے کہ جو ان کے زمانے میں آئی. بہرحال یہ ہے وہ حالات. میری گفتگو کا ایک حصہ تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا، میرے انالیسز میں وہ کیا ہے، اس کے 3 لیولز مختلف. پھر دوسرا حصہ کہ اس وقت اس کا ریئیکشن دنیا میں کیا ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ ایشیا، افریقہ اور بیسیکلی افریقہ کا معاملہ اور ایشیا کا معاملہ بیسیکلی ہے، اس میں عالم اسلام اور پھر یہ فارس کے ممالک. اس پس منظر میں اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس کو 2 حصوں میں گفتگو کروں گا کہ فیکٹس آن دی گراؤنڈز کچھ اور ہیں، کچھ اور بھی ہیں جن کو کبھی میں کہا کرتا ہوں آسمانی اشارے ہیں، ماضی اور مستقبل کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں ہیں، ان کے حوالے سے بات. اور ایک بات ہے فیکٹس آن دی گراؤنڈ. فیکٹس آن دی گراؤنڈ کے اعتبار سے ہم اس وقت آئسولیٹڈ کھڑے ہوئے پوری دنیا میں، کوئی ہمارا ساتھی نہیں. ہمارا سب سے بڑا دوست چین وہ ساتھ چھوڑ گیا، ایران وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. اور اس درجے ہم کارنر ہو چکے ہیں بین الاقوامی سطح پر کہ اب ہمارے آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں. ہمارے آپشنز کیا ہیں اس وقت؟ 2 میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر ہم مجبور ہیں، جو زمینی حقائق ہیں اس کے اعتبار سے. ایک تیسرا راستہ ہے دوسرے اعتبار سے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، جو اس وقت کی گیون سچویشن ہے. اگر آپ اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، دین کو ذرا ایک طرف رکھ دیں اس وقت، جیسا کہ ہم نے رکھا ہوا ہے ہماری زندگی میں، خاص طور پر اجتماعی زندگی میں ان سے کوئی بحث نہیں ہے. وہ تو بحث جو ہے انفرادی زندگیوں میں نماز روزے کی حد تک ہے. اللہ رسول قرآن کی بات جو ہوتی ہے، سنت اور سیرت کی بات، وہ تو ہوتی ہے عبادات وغیرہ میں، یہ سنت ہے یا نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس کے اوپر بحثیں ہوگی. لیکن یہ کہ اجتماعی، قومی، سیاسی سطح پر ان باتوں سے کیا سروکاری کوئی نہیں. اس کو علیحدہ رکھ دیجیے تو فیکٹس آن دی گراؤنڈ کے اعتبار سے صرف 2 آپشنز، اور دونوں ہمارے لیے انتہائی خوفناک. گویا کہ ہم ایک مخمصے میں اس وقت مبتلا ہیں، ایک شدید ڈائلیما ہے کہ جو قومی سطح پر، ملکی سطح پر جس سے اس وقت ہم دوچار ہیں. ایک راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ ایران نے جو تجویز پیش کی ہم اسے قبول کریں،
یعنی ایران، پاکستان، بھارت اور چین یہ مل کر ایک بلاک بنے کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کو ریزسٹ کر سکے، یہ نئے عالمی استعمار کا راستہ روک سکے۔ یہ تجویز بہت معقول، بہت عمدہ، بہت درست، لیکن اس کی جو قیمت ہم سے مانگی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ وہ قیمت تو یہ مانگی جا رہی ہے کہ کشمیر پر اپنے 46-47 سالہ موقف سے دستبردار ہو جاؤ، بھول جاؤ یو این او نے کیا کہا تھا، اس کے ریزولوشنز کیا تھے، اور یہ کہ آپشنز دو ہی ہیں، یا انڈیا یا پاکستان، بھول جاؤ۔ بی ریڈی فار اینی تھرڈ آپشن، اور صرف بائی لیٹرل معاملہ جو ہے بھارت اور پاکستان، یا یہ کہ دونوں مل کر کسی کو سازش بنائے، کسی سے مدد لے۔ ابھی برطانیہ نے بھی کہا ہے، جبکہ نرسمہا راؤ صاحب ابھی تھے وہاں انگلستان کی یاترا پر، تو انگلستان کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ اگر چاہے دونوں تو ہم درمیان میں کچھ آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان دونوں کے چاہنے پر ہے، ورنہ یہ کہ یہ بیسیکلی یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے، انہیں آپس میں طے کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر اس پروسیس کو آپ شروع کرنا چاہیں، اگر اتنی بڑی قیمت بھی دینے کو تیار ہو جائے کہ تھرڈ آپشن پر کسی پر بات کرنے کے لیے بھارت سے تیار ہو جائے، اور یہاں میں یاد دلانا چاہتا ہوں یہ تھرڈ آپشن کی بات ایک زمانے میں سردار قیوم صاحب نے کہی، اگرچہ بعد میں مکر گئے لیکن کہی انہوں نے۔ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب نے کہی، اگرچہ بعد میں مکر گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری ایک قومی نفسیات ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، 47 برس کا جو ہے ایک مزاج بنا ہے، اس میں کسی ایسی بات کو عوام کے حلق سے نیچے اتروانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس حوالے سے ان دونوں کا معاملہ میں صرف ریکارڈ پر لے آیا ہوں کہ تھرڈ آپشن کی بات کی ان دونوں نے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر فرض کیجئے تھرڈ آپشن کے لیے بھی تیار ہو جائیں تو بھارت کی اس سے بھی زیادہ کڑوی شرط یہ ہے کہ پہلے کشمیر کے معاملے کو علیحدہ رکھ کر پہلے نارملائزیشن کے لیے دوسری وہ جو 6 ان کی تجاویز آئی ہوئی ہے، پہلے سیاچن کا مسئلہ حل کرو، پہلے ٹریڈ شروع کر دو، پہلے آمد و رفت کے لیے جو ہے قرض کھول دو، تاکہ کنجینیل فضا پیدا ہو جائے جس میں کہ ہم بیٹھ کر بات کر سکیں، اور اس بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی ضمانت نہیں کہ ہم کیا دیں گے، کوئی چیز ہم کنسیڈ کرنے کو تیار بھی ہے کہ نہیں، اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں۔ بہرحال یہ اس اعتبار سے ایک تو یہ کہ ہندو ذہنیت، جس ذہنیت کا رد عمل قیام پاکستان تھا، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے، قائد اعظم، اسٹانچ کانگریس مین اور ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، وہ تو ہندو ذہنیت سے بددل ہو کر، مایوس ہو کر پھر مسلم لیگ کی طرف آیا ہے، ورنہ یہ کہ ان سے زیادہ تو ہندو مسلم اتحاد کا کوئی سفیر نہیں تھا۔ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس اتحاد کے سفیر ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو ذہنیت ہے وہ تو نہیں بدلتی۔ اس حوالے سے پھر یہ کہ پاکستان کا جینیسس جو ہے اسی نفرت کی بنیاد پر تو پاکستان قائم ہوا ہے۔ اگر ہندو کے اندر یہ نفرت اور انتقامی جذبہ نہ ہوتا تو مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کو مسلمان عوام کے اندر اتنی مقبولیت حاصل ہی نہ ہوتی۔ پھر یہ کہ تیسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے کسی بھی اقدام کے لیے فرض کیجئے، فرض کرنے کے درجے میں کہہ رہا ہوں میں ابھی، فرض کیجئے کہ یہ اس نتیجے پر ہم پہنچ جائیں کہ اس وقت کسی تھرڈ آپشن پر بات کرنی مناسب ہے، ضروری ہے، اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھارت کی یہ بات بھی کسی درجے میں تسلیم کر لیں جو پہلے نارملائز کریں معاملات کو، لیکن اسے یہاں کے عوام کے حلق سے اتروائے گا کون؟ کوئی میچور قیادت، اور ایسی قیادت جو واقعتاً قیادت ہو۔ قیادت تو وہ ہوتی ہے کہ عوام کے دل جو ہے اس کے ساتھ دھڑکتے ہو، عوام سے وہ اپنی بات کو منوا سکے، قیادت تو اسے کہتے ہیں۔ ڈی گال نے جس طریقے سے جرأت کے ساتھ قدم اٹھایا تھا، حالانکہ اسے اپنے قریب ترین دوستوں کو جیل میں ڈالنا پڑا تھا، اور فرینچ نیشن کی جنرل جو نفسیات اس وقت تھی اس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا۔ الجزائر کو چھوڑ دینا، اس کی کالونی تھی، اس کے لیے سونے کی چڑیا تھی، نہایت زرخیز علاقہ، الجزائر کی حکومت کو چھوڑ دینا کوئی آسان بات نہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ نہیں صاحب، ریفرینڈم ہونا چاہیے، اگر الجزائری ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ٹھیک ہے وہ رہتا۔ حالانکہ اسے اپنے ہاں بہت سخت جو ہے ریئیکشن اور بہت سخت رد عمل کو پیش کرنا پڑا، لیکن ایک لیڈر تھا، اس کا اسٹیچر تھا، ویسے بھی لمبا بہت تھا۔ ایک زمانے میں یہ 3 بڑے بڑے لمبے لوگ جو ہیں، تینوں جو فوجی، ڈیگال تھا اور صدر ایوب خان ہمارے تھے اور صدر ناصر صاحب ایجپٹ کے تھے، تینوں جو ہے وہ اس اعتبار سے کم یہ کہ قد کے اعتبار سے برابر تھے۔ کوئی پاکستان میں تھا ایسا کہ جو قداور ہونے کے اعتبار سے تو 12 ان لوگوں کے برابر ہے، لیکن یہ کہ آج تو چھٹ بھئیے ہیں، کس کی حیثیت ہے عوام کے اندر؟ وہ عوام کو لیڈ نہیں کر سکتے، دے آر لیڈ بائی دی پیپل۔ لیڈر اور ہوتا ہے کہ جو عوام کو اپنے پیچھے چلائے، جس کے اوپر اعتماد ہو عوام کو، جس کے فہم پر، سوچ پر، سنسیریٹی پر اعتماد ہو، تو کسی وقت قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، حالات کے اعتبار سے سوچنا پڑتا ہے، پریگمیٹک ایٹیچیوڈ اختیار کرنا پڑتا ہے۔
لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہرحال اگر اس کو ممکن بھی سمجھا جائے کہ ایسی کوئی بات جو ہے ہمارے لیے مناسب ہے تو وہ قیادت موجود نہیں. ایک راستہ تو یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اس نئے استعمار کے اعلی کار مکمل بن جائیں، ہماری فوج اس کی ایک پولیس فورس بن جائے. اس کی اسے بڑی ضرورت ہے. جہاں کہیں بھی ضرورت ہو پاکستانیوں کو بھیجاؤ، بڑا سستا خون ہے، سستی جانیں ہیں، بھرواؤ ان کو. لہذا ایک ہمارے سامنے جو ہے پھر یہ کہ اگر یہ راستہ ہم اختیار کریں، میں صاف صاف کچھ باتیں یاد کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے امریکہ ہمیں بہت سے کنسیشنز دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اب جو خبریں آ رہی ہیں F-16 ریلیز ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری نفسیات ان چیزوں کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ F-16 آ گئے تو بس ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا. حالانکہ وہ F-16 کیا کریں گے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ اسپیئر دینے بند کر دیں، پھر وہ جنگ ہے، وہ سوائے کباڑ کے کچھ بھی نہیں. ہم پہلے اپنا F-16 کا اسکواڈرن جو ہے اس کو ڈسبینڈ کر چکے ہیں، اور آ جائیں گے تو کون سی بڑا تھی. لیکن یہ کہ وہ نفسیات ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے وہ بہت بڑی فتح ہو جائے گی اگر کہیں F-16 آ گئے. کچھ معاشی امداد بھی مل جائے گی. بھک منگے تو ہم ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہم نے سیکھا نہیں، اپنے پیٹ کو اپنی بیل کو ٹائٹ کرنے کے ہم عادی نہیں. لہذا کچھ جو ہے سودی قرض ہمیں کچھ اور مل جائے گا. کوئی اسلحہ کی فراہمی بھی ہو جائے گی. ہماری فوج کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائے گی. میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ وہ ہمارے ایٹمک پروگرام کی بھی اجازت دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اب تیزی کے ساتھ ایک دوسری کولڈ وار کی طرف جا رہی ہے. چائنا اگر کھڑا رہ گیا جیسے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ امریکہ کو اسی طرح کی کولڈ وار چائنا کے خلاف کرنی پڑے گی جیسے کبھی وہ رشیا کے خلاف کرتا ہے. پھر رشیا میں بھی ریسرجنس کے امکانات ہیں. ایک رد عمل ہے جو ابھر رہا ہے، ایک نیشنلزم ہے، رشین نیشنلزم بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آ رہا ہے. لہذا گویا کہ جو ہماری حیثیت امریکہ کے لیے ایک فرنٹ اسٹیٹ کی تھی کہ ہم گویا کہ اس کولڈ وار میں ہم بالکل محاذ کے اوپر تھے، اور ہم ہی نے تو ظاہر بات ہے ہم ہی کنڈوٹ بنے تھے. ہمارے ہی ذریعے سے افغان جہاد کے لیے اسلحہ بھی گیا، پیسہ بھی گیا ہے، اور وہاں پر بہرحال مرنے والے جو تھے وہ تو افغان تھے. لیکن یہ کہ ختم ہونے والی جو ہے وہ تو امریکہ کی جو مد مقابل قوت تھی USSR وہ ختم ہوئی. کام تو ابھی تک تو بہرحال جو بنا ہے وہ امریکہ کا بنا ہے. اسلام کا یا افغانیوں کا تو کوئی کام ابھی تک تو نہیں بنا، اگرچہ مجھے امید ہے مستقبل میں کہ وہاں سے خیر برآمد ہوگا. لیکن اس وقت تک کی بات تو یہ کہ کوئی خیر تو ابھی تک تو برآمد نہیں ہوا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس کو بھی نظر انداز کر دے جیسے کہ پہلے کرتا رہا. پریسلر ترمیم جو ہے وہ ختم کر دی جائے. لیکن یہ کہ ہم بہرحال کلیتاً امریکہ کے پوری طریقے سے اعلی کار ہم بنیں گے. اور اس صورت میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، کشمیر پر بھی شاید وہ ہمارا جس قسم کے رابل رافیل کے بیانات آئے تھے کچھ تھوڑی سی اور بھی ہماری پیٹ ٹھوکے. نتیجہ یہ نکلے گا کشمیر ہمارے پاس نہیں آئے گا. کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی حیثیت سے اس نیو ورلڈ آرڈر کا ایک بہت بڑا اڈا بنے گا، جہاں سے کہ پھر چائنا کے خلاف جو ہے سرد وار جو ہے اس کو پورے طور سے ڈال رکھا جائے. یہ ہے دو آپشن اس وقت ہمارے سامنے. تیسرا کوئی آپشن بالفعل موجود نہیں زمین پر. جو حقائق ہے واقعات کے اعتبار سے کوئی اور نہیں. اس میں ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی کسی سچویشن میں سے کنفرنٹ ہونے کے بعد ایک ہی امکان رہ جاتا ہے احمد البلیتین کا معاملہ طے کیجیے ان میں سے کون سی برائی ہلکی ہے. یو ہیو ٹو چوز دی لیسر ایول. اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس کے لیے میں نے آج یہ مفصل تقریر کی ہے کہ ہمارے ہاں ڈائیلاگ شروع ہونی چاہیے، گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے. کچھ لوگ سوچیں تو صحیح اپنے مسائل کے اوپر، کھل کر بات کریں، غور کریں. بہرحال ہمارا ملک جو ہے کسی نہ کسی درجے میں جمہوری ملک ہے، ہمیں بات کہنے کا حق حاصل ہے. ہم اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے ذرائع بھی رکھتے ہیں. گفتگو ہو، اس حوالے سے کولڈ اینڈ انبائسڈ انالیسس ہو. یہ نہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وشفل تھنکنگ کے حوالے سے آپ جو ہے کوئی انالیسس کر رہے ہیں، بلکہ جیسا کہ ہے آبجیکٹو کولڈ انبائسڈ انالیسس. اور ہمارا جو طرز عمل ہے وہ پریگمیٹک اور ریئلسٹک ہونا چاہیے. حالات کیا ہے اس کے حوالے سے کسی وقت دبنا بھی پڑتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے اتنی بڑی مثال ہے صلح حدیبیہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دب کر صلح کی. مسلمانوں کا خون جوش کھا رہا تھا، اس درجے جوش کھا رہا تھا کہ حضرت عمر سے تو ضبط بھی نہیں ہو سکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جا کر گستاخی کے انداز میں کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں نہیں ہم حق پر ہیں. تو پھر ہم یہ کیوں اس طرح سے دب کر صلح کر رہے ہیں؟
حضور نے فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے میرے رب کا حکم ہے. اب خاموش ہو گئے, کیا کریں, اس سے آگے تو رسول مانا ہوا ہے نا, آگے کیا بات کریں. لیکن یہ کہ مسلمانوں کے دل اتنے زخمی تھے کہ جب کنکلوڈ ہو گئی یہ ٹریٹی, صلح ہو چکی, لکھی جا چکی شرائط, اور اس کے بعد جب وہ نوجوان آئے ہیں سہیل ابن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل جو مسلمان ہو گئے تھے, اور انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کر گھر میں رکھا ہوا تھا سہیل نے, اور وہی سہیل آئے ہوئے ہیں ساری جو ہے قریش کی طرف سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے. کسی طریقے سے وہ نوجوان جو ہے اپنی رسیاں توڑوا کر, چین ابھی پڑی ہوئی ہے اس کے پاؤں میں ہاتھوں میں, لیکن کسی طرح آزاد ہو کر پہنچ گیا سعودیہ. لیکن حضور نے کہا کہ مجدل صبر کرو, تمہیں واپس جانا ہوگا, ہم صلح کر چکے. اور وہ دہائی دی مسلمانوں یہ کیا ہو رہا ہے, اس درجے یعنی جسارت کے حضور کے اس کہنے کے بعد بھی اب وہ آدمی جس طریقے سے شکنجے میں آیا ہوا تھا غریب, کس طریقے سے وہ اپنی رسیاں توڑوا کر اور اپنی چینز جو ہے وہ ان سے آزادی حاصل کر کے وہاں آیا ہوگا. لیکن یہ کہ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو بیت رہی تھی اس کا آپ اندازہ کی کہ جب حضور نے کہا کہ اب احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو, ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. پھر حضور دل گرفتہ ہو کر گئے ہیں اپنے خیمے میں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی. حضور نے شکوے کے انداز میں فرمایا ہے میں نے 3 دفعہ مسلمانوں سے کہا احرام کھول دو, کوئی نہیں اٹھ رہا. حضرت ام سلمہ نہایت ذہین نہایت تباہ خاتون, انہوں نے کہا حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے, آپ اپنا احرام کھول دیجیے, اپنی حجامت کرائیے, بس یہ کام آپ نے کیا. پھر تو گویا کہ ایک حالت منتظرہ تھی مسلمانوں پر, وہ سمجھتے تھے شاید کچھ اور ہو جائے, لہذا ممکن ہے اللہ ہمارا امتحان ہی لے رہا ہو, اس لیے وہ رکے ہوئے تھے. جب معلوم ہو گیا کہ حضور نے احرام کھول دیا, سب نے احرام کھول دیا. اس لیے کہ بہرحال حضور کے خلاف کوئی جس کو کہا جاتا ہے کوئی نشوز یا کوئی بغاوت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ تو دلوں میں نہیں تھی. لیکن میں نے یہ ساری تفصیل کیوں بتائی ہے, کسی وقت دب کر بھی صلح کرنی پڑتی ہے, اور وہی صلح پھر بن جاتی ہے فتح عظیم, انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیکن یہ کہ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ بڑی ایک میچور گفتگو ہو, غور و فکر ہو, سوچ بچار ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر جلدی ہی, اور عین ممکن ہے کہ اگلی ہی جمعے کو, اس لیے کہ آج میں نے جو بیان پڑھا ہے بڑے ہی یعنی کرب کا اظہار ہو رہا ہے نواب زادہ رسول اللہ صاحب کے بیانات سے. پہلے وہ بیانات دیتے رہے وہیں اپنے گاؤں سے ہی, اب وہ شاید لاہور آج پہنچ گئے ہیں. ان کا وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس, اور یہ جو بھی کچھ بہرحال کشمیر کے اندر جس طرح مسلمان اپنی جانیں دے رہے ہیں, کب تک اس طریقے سے ہی جانیں دیتے رہیں گے. ہمیں بہت جلدی کرنی چاہیے اور معاملات کو طے کروانا چاہیے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم بھی اس پر پھر سیمینار کرائیں, اور یہ کہ پھر وہ سیمینار بھی جلدی شاید اگلے ہی جمعے میں اس کا اہتمام کروں. بہرحال یہ جو 2 آپشنز ہیں ان میں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کسی کو ابھی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہماری گفتگو ہو, غور و فکر ہو, بڑی یعنی ٹھنڈے انداز کے اندر بات کی جائے, اس کے اوپر جو ہے ہمیں رائے بنانی چاہیے. البتہ جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ ہوگا کیا, بظاہر احوال جو بھی ہماری سیاسی اور جو مقتدر جو بھی حیتیں ہیں ان سب کا جو طرز عمل ہے, محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس نیو ورلڈ آرڈر کے اسی طرح اعلی کار بن جائیں گے جیسے کہ بیشتر عرب ممالک کی حکومتیں بن چکی ہیں. ہماری فوج کی حیثیت صرف اس نیو ورلڈ آرڈر کی پولیس فورس کی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آسانی کا راستہ ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں سہل انگاری, تن آسانی, اس کے عادی ہو چکے ہیں. پانی جو ہے نشیب کی طرف جاتا ہے. بہرحال امریکہ بڑی طاقت ہے, اس کے IMF اس کے پاس ہے, وہ سارے ورلڈ بینک اس کے پاس ہے, کچھ جو ہے چند ملین ڈالر جو ہے وہ ذرا سا ریلیز کر دینا ہمارے لیے تو وہی گویا کہ وہ عید ہے ہمارے لیے. اس حوالے سے صورتحال تو پھر یہ کہ تاریخی تسلسل ہے, ہم مسلسل اسی مغرب کے گھڑے کی مچھلی رہے ہیں. وہ مغرب اب جو ہے وہ امریکہ کے وہ نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں ہے, تو وہی مغرب, دی سیم ویسٹ. اور تیسرے یہ کہ عالم عرب سے بھی جو ہمارا قریبی رشتہ رہا ہے, تو جب عالم عرب جا چکا ادھر تو وہ بھی گویا کہ ایک پولنگ فورس ہے ہمارے لیے اسی طرف لے جانے والی. بہرحال اب میں آ رہا ہوں, ایک اور راستہ بھی ہے, اور وہ راستہ جو ہے وہ در حقیقت ہدایت ربانی کے حوالے سے ہے. ایک 3rd آپشن ہمارے سامنے ہے. ہدایت ربانی کے حوالے سے تو میں آپ کو وہ آیات سنانا چاہتا ہوں. یہ سورہ مائدہ کی آیات 51 اور 52 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ جس درجے میں آج ہم پر اپلیکیبل ہے شاید نزول قرآن کے وقت اتنی منطبق نہیں تھی. اس وقت یہود اور نصارہ کا کوئی گٹھ جوڑ موجود نہیں تھا, تاریخی طور پر کوئی ثبوت اس کا موجود نہیں.
بلکہ یہود اور نصارہ کے اندر بڑی سخت دشمنی تھی جو چل رہی. حضور کی ولادت سے زیادہ 40-50 برس قبل جو ہے وہ جو عیسائیوں کو یہودیوں نے زندہ جلایا، اصحاب الاخدود، یہ نجران کے عیسائی تھے کہ جن کو ابو نواس یہودی بادشاہ نے جو ہے 20,000 عیسائیوں کو زندہ جلوایا. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. آج ہے وہ گٹھ جوڑ جس کو میں نے کہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر حقیقت میں عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے یہ جو ہے پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. آج ان کا گٹھ جوڑ در حقیقت پوری طریقے سے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ تقریباً 1600 برس یہودی پٹے ہیں عیسائیوں کے ہاتھ. تو پہلے یہودیوں نے جو مارا عیسائیوں کو وہ تو سن 300 سے قبل کی بات ہے. جب رومن ایمپرر قسطنطین جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، اس کے بعد سے ٹیبل ور ٹرن. اب عیسائیوں کے ہاتھ میں طاقت تھی اور یہودی اس وقت سے پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں. 300 عیسوی سے لے کر آج یوں سمجھیے کہ اس صدی کے وسط تک بھی آخر ہٹلر عیسائی تھا نا. اگر 60 لاکھ یہودی اس نے قتل کیا ہے یا کم سے کم 40 لاکھ یہودی، تو گویا کہ 1650 برس تک تو معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کا یہ آپس کی دشمنی تھی. یہ تو اس کے بعد کے 50 برس ہے جس میں ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ. جس طرح یہودیوں نے جو بھی پروٹوکالز اپنائے، جو ایلڈرز آف دی زائن نے بیٹھ کے اپنا نقشہ بنایا، جس طریقے سے انہوں نے تدریجاً صورتحال کو تبدیل کیا ہے. 1917 میں بالفور ڈکلریشن حاصل کیا ہے، 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 1997 تک گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں گے. یہ بات ہونے والی ہے. لیکن یہ کہ یہ آج ذرا غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. کاش کہ آج ہم اس قرآنی ہدایت کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے سارے جو بھی انالیسس ہیں، اپنے ساری جو بھی ہماری رائے ہو، ہماری ثواب دید، ہمارا خیال اس پر بالا کر رکھیں اس کو. بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور سنیے، قرآن مجید تو ابدی ہدایت نامہ ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. تم دیکھو گے کہ ان مسلمانوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، تم دیکھو گے وہ ان کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، انہی کی دوستی، انہی کی جو ہے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش، انہی کے اندر گھس رہے ہیں. یسارعون فیہم فترى الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان یصیبنا دائرہ. کہہ رہے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے. مصیبت سے بچانے والے ہیں تو یہی ہے. مصیبت سے بچائے گا تو امریکہ بچائے گا، مصیبت سے بچائے گا. یہ عرب حکمرانوں کے لیے تو سب چیز صحیح ہے. ان کی تو واقعہ یہ ہے کہ عرب عوام ٹکا بوٹی کر دیں اگر امریکہ ان کی پشت پر نہ ہو. اس لیے کہ وہ تو سب کے سب ڈکٹیٹوریل رجیم ہے یا وہ ملوکیت کی رجیم ہے، جو بھی کچھ ہے وہ تو وہاں کے لوگ جو ٹکا بوٹی کرتے ہیں، ان کو تو سپورٹ کرنے والے وہ تو امریکن ہے، وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جن کے بل پر ان کی عیاشیاں ہیں. جو بھی ان کے اللے تللے ہیں وہ تو اسی کے سہارے سے ہیں. اس لیے انہوں نے بیچ دیا ہے عالم عرب کو. اپنی بادشاہت اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے پورا عرب لینڈ جو ہے، عالم عرب جو ہے اسے بیچ دیا امریکہ کے ہاتھ. ظاہر بات ہے وہی قرآن کہہ رہا ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے. یسارعون فیہم یقولون نخشی ان یصیبنا دائرہ. ان کا تو اندیشہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی. مصیبت سے بچنے کی صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی کہیں گود میں جاؤ، ان کے اندر گھسو، پناہ ملے گی تو یہاں ملے گی. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور فتح، کوئی اور فیصلہ اپنا ایسا کر دے کہ پھر ان لوگوں کو پچھتانا پڑے جو کچھ کہ یہ کر رہے تھے. یہ وہی ہے کہ جو آنے والا وقت ہے، کمنگ ایونٹس، جس کا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں نقشہ کھینچا ہے کہ جو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل قریب وہ تو بہت خراب ہے. مستقبل بعید تو در حقیقت اسلام کے غلبے کا دور ہے. عالمی سطح پر نظام خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کا دور ہے. پھر یہ لوگ جو ہے تاریخ میں رہ جائیں گے، ان کے اوپر لعنتیں بھیجی جائیں گی. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امریکہ اور یہودیوں کے ہاتھوں ان کے اعلی کار بن کر عالم اسلام کو ان کے ہاتھ میں گروی رکھوا دیا. پھر معاملہ ہوگا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. بہرحال اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے
میں چاہتا ہوں کہ یہ بات مکمل ہو جائے، اس لیے کہ میرے پیش نظر یہ ہے کہ اپنے یہی کیسٹ میں کچھ دانشور حضرات کی خدمت میں بھیجوں گا۔ تو جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو تھرڈ رول ہے ہمارے لیے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری، وہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں آئی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہود نہ نصارہ، جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہیں کریں۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، میں تمہاری پیروی نہیں کر سکتا، مجھے تو پیروی کرنی ہے اس کتاب کی جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اور ذرا سنیے کس قدر سخت الفاظ میں، اصل میں یہ سختی جو ہے ظاہری الفاظ کی، یہ حضور کی طرف نہیں ہے، سنایا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کو، بظاہر مخاطب حضور ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ الہدیٰ آ چکی ہے، تو پھر اللہ سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے، نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ بہرحال کاش کہ ہم قرآن کو اپنا امام بنائیں اور ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے لیے لائے عمل طے کریں۔ وہ لائے عمل کیا ہے؟ در حقیقت اسی قسم کے مواقع قوموں اور ملتوں کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جب ہر طرف سے مایوسی ہو جائے تو پھر ایک در تو کھلا ہے نا، پھر آدمی اس در پر دستک دیتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بھائی اب تو سب نے جواب دے دیا، اب تو اللہ ہی سے ہے، مرتے ہوئے آخری وقت تو پھر یہی ہوتا ہے نا۔ آج جب آپ کا ساتھ چین بھی چھوڑ گیا اور ایران بھی چھوڑ گیا، ظاہر بات ہے کہ اور تو باہر بہت دور کی باتیں ہیں، تو اب تو ایک ہی ڈر رہ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت سنہری موقع ہے ہمارے لیے، خدا اور خودی دونوں کی بیک وقت باز یافت کا ایک نہایت نادر اور سنہری موقع ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ الفاظ استعمال کیے، خدا اور خودی، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، ہم سے خدا خودی طلب، ہم سے خودی خدا طلب، خدا سے خودی مانگو اور خودی سے خدا مانگو، ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے آپس میں، یہی تو فلسفہ خودی ہے علامہ اقبال کا۔ اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا سید نذیر نیازی کو جب ڈکٹیشن کروائی ہے علامہ اقبال نے کہ میرے فلسفے کی جڑ بنیاد کیا ہے، تو وہ سورہ حشر کی آیت تھی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اگر آپ اللہ کو بھلا دیں گے اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے، اللہ کو پہچان لیں گے تو اپنے آپ کو بھی پہچان لیں گے۔ ہم سے خدا خودی طلب، اور اس کا جو کانورس پروپوزیشن ہے وہ حضور کی حدیث میں ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر اپنی حقیقت کو پہچان لو گے تو اللہ کو پہچان لو گے، اس لیے کہ تمہاری اصل حقیقت بھی یہ نہیں ہے کہ تم حیوان ہو، تمہاری اصل حقیقت وہ روح ربانی ہے جو تمہارے اندر پھونکی گئی ہے۔ یہ سلونہ کانی روح بولے روح من امر ربی، اگر اپنے آپ کو پہچان لو تو اللہ کو پہچان لو گے۔ ہم سے خدا خودی طلب، ہم سے خودی خدا طلب، گویا کہ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب رجوع، اسی پر تبتل، اسی کے ساتھ تبتل الیہ تبتیلا، ہر طرف سے کٹ جاؤ، کسی سے کوئی امید نہ رکھو، اللہ سے جڑ جاؤ، اور سارا توکل اسی پر ہو، کسی پر بھروسہ نہیں۔ اب تو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اب بھی اگر نہیں اللہ کے ہاں آئے تو پھر کب آؤ گے؟ کسی سے بھی اب تو کوئی امید نہیں رہی۔ اور یہی در حقیقت رمضان مبارک کا اصل پروگرام اور حاصل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے رمضان کا ذکر، رمضان کی عظمت کی بنیاد، اس کے روزے کا حکم، اور پھر آیت آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں انہیں بتا دیجیے میں قریبی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب اور جہاں بھی مجھے چاہے پکارے۔ لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، شرط یہ ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ میری بات سنیں اور مانیں۔ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا کہ اپنی منوائیں، اپنی دعائیں جو ہے قبول مجھ سے کروا لیں، میری بات سنیں ہی نا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو چاہیے کہ وہ بھی تو میرا کہنا مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ پر اعتماد رکھیں،
توکل ہو میرے ساتھ، توکل ہو مجھ پر، پھر یہ ہے کہ مجھ سے مانگو جو مانگو۔ اسی کو در حقیقت میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دو طرفہ تعلق ہے، یہ استجابت باہمی ہے، تم میری سنو میں تمہاری سنوں گا۔ ایک ہے ذکر باہمی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک ہے نصرت باہمی، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں مثبت انداز میں بھی آیا، منفی میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں یہ منفی انداز میں آیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ اپنی خودی پہچان او مسلم پاکستان، چند باتیں اس کے حوالے سے مزید کہہ رہا ہوں۔ پاکستان کو اپنی خودی پہچاننے کے لیے نمبر 1 یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے مسلمانان پاکستان کو، مجددین امت کی 400 سالہ مساعی کے امین ہم ہیں۔ مجدد الفسانی وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کا فلسفہ عمرانیات، پھر سید احمد بریلوی اور ان کا جہاد، وہ خون کے جو بالا کوٹ میں جذب ہوا ہے، شیدوں میں جذب ہوا ہے، سوات کی جو ہے پہاڑیوں میں جذب ہوا ہے، ان سب کے امین ہم ہیں۔ 300 سالہ مساعی ہے رجوع القرآن کی، شاہ ولی اللہ سے شروع ہو کر، اور جو غلغلہ جو ہے بلند ہوا ہے بر عظیم پاک و ہند میں، خاص طور پہ پاکستان میں، 700 انسان جو ہے اتوار کی صبح کو میرے درس میں شریک ہوتے رہے۔ حالانکہ میں کوئی بڑا عالم دین نہیں، کوئی بڑا مفکر نہیں، کچھ بھی نہیں، ہاں خادم قرآن، طالب قرآن ضرور تھا۔ اور اب جو رات بھر 7 گھنٹے لوگ جاگے ہیں میرے ساتھ رمضان کی راتوں میں، یہ غلغلہ دنیا میں کہیں اور نہیں، کسی اور جگہ اس کا امکان ہی نہیں کہ کوئی سوال پیدا ہو سکے، کوئی نظیر ہو، یہی عرض پاکستان ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانان ہند کی 100 سالہ مساعی جو ہیں، قومی مساعی، سر سید سے شروع ہو جائیے، 1906 سے مسلم لیگ، یہ پوری جد و جہد اس کا جو حاصل ہے اس کے امین ہم ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر علامہ اقبال کا جو فکر ہے، جس کو میں صحیح اسلامی فکر کی تجدید کا نام دے رہا ہوں، اور پھر جو اس کے بعد جو حزب اللہ اور اس کے بعد جماعت اسلامی اور یہ تحریکیں اٹھی ہیں، ان سب کا بھی تو امین ہم ہی ہیں۔ اگرچہ ان تحریکوں میں کچھ کم ہمتی ہوئی، عدم استقلال ہوا، اس کے سبب سے کوئی ادھر مڑ گیا، کوئی ادھر مڑ گیا، کسی نے ادھر راہ یسیر اختیار کر لی، کوئی ادھر شارٹ کٹ لے گیا، لیکن اس کے اثرات تو بہرحال اس ملک کے اندر موجود ہیں، اس فضاؤں کے اندر موجود ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، لوگوں کے قلوب و اذہان میں موجود ہے، لوگوں کی روحوں کے اندر موجود ہے۔ ان سب کا بہرحال، جیسا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں ایک چیپٹر لکھا ہے، جو تازہ کتاب میری چھپی ہے، علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام، مولانا مودودی، ان 3 کے حوالے سے میں نے وہ تھیسس ڈیولپ کیا ہے کہ صحیح انقلابی اسلامی فکر کے مجدد علامہ اقبال ہے۔ اس فکر کی تعمیل کی پہلی کوشش حزب اللہ ابوالکلام کی، لیکن یہ کہ روایتی علماء کی مخالفت کی وجہ سے بددل ہو کر وہ راستہ چھوڑ گئے۔ پھر اسی کو لے کر اٹھے مولانا مودودی، وہ بھی پاکستان بننے کے بعد یہاں کی جو سیاسی انتخابی سیاست کے اندر جو ہے ملوث ہو کر انہوں نے بھی اپنی منزل کھوٹی کر دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، جو ان کی حسن نیت ہے اس کے بنا پر ان کا اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ ساری کوششیں جو ہے اس میں چیپٹر میں نے ایک شامل کیا اس کتاب میں، نام ہے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس فکر ہی کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال ان سے میں اس کو بحث نہیں کرنا چاہتا، میں نے ایک چیپٹر جو اس میں کیا کہ تدریجن ہوگا یہ، ظاہر بات ہے حضور نے جو کام کر دیا تھا 20 برس میں، نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہو سکتا ہے۔ ہاں 100 برس میں ہو جائے ہو سکتا ہے، 5 نسلیں کر دیں ہو سکتا ہے، تو یقیناً 5ویں نسل 4تھی نسل میں ہم جا رہے ہیں۔ اقبال کو میں شمار کرتا ہوں پہلی نسل، ابوالکلام بھی ان سے تقریباً 13 برس چھوٹے تھے، وہ میرے نزدیک دوسری نسل ہے۔ مولانا مودودی ان سے بھی چھوٹے تھے، وہ تیسری نسل ہے۔ 4تھی نسل میں اس لیے جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ 5ویں نسل میں ہو جائے بات تو کوئی حرج نہیں،
جو کام حضور نے کیا 20 برس میں، کوئی عجب نہیں کہ 100 برس میں ہو جائے، 80 برس میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں 4 چیزیں آج گن کر بتا دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، طے کیا جائے کہ یہاں کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، کڑوی گولی ہے، حلق سے اتارنی پڑے گی۔ دوسری بات، فیڈرل شریعت کورٹ کے جس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے وہ واپس لی جائے، اور یہ زیادہ سے زیادہ وقت مانگا جائے کہ ہمیں اپنے اس پورے نظام کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے مہلت دی جائے۔ کاش کہ نواز شریف صاحب نے وہ کام کیا ہوتا، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف اپیل دائر کر دی، اس کے بجائے یہ کہ وقت مانگتے کیا بھی، اور پورے عالم اسلام سے بلا سکتے تھے کہ جو بھی لوگ ہیں اس پر، کہ جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ آئے بیٹھے ہمیں بتائیں کہ بینک انٹرسٹ کو اگر ہم ختم کرتے ہیں تو ہم اپنا نظام کیسے چلائیں۔ اس طرف 1 انچ پیش قدمی نہیں کی گئی، بس یہ کہ پہلے کہا، جھوٹ کہا کہ ہم نہیں جائیں گے اپیل میں، اور پھر چلے گئے۔ ایسے سیاسی لیڈروں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جو ایک بات ڈنڈے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہم اپیل نہیں کریں گے اور پھر اپیل کر گئے؟ ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی وعدہ ہے، نہ ان کا کوئی عزم ہے، نہ کوئی ارادہ ہے۔ بہرحال باقی جو اس وقت حکومت ہے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، وہ تو خالص سیکولر حکومت ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد اسی طرح زمینداری پر ایک کمیشن، جو میں نے کبھی ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بات کہی تھی، یہ جاگیرداریاں جو ہے جب تک یہ لعنت ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی ایکسپرٹس کو بٹھایا جائے، علماء کو بٹھایا جائے۔ مولانا محمد تحسین جیسا دانشور ابھی موجود ہے اس ملک کے اندر، بہت بڑا عالم دین ہے، ان لوگوں کو بٹھائے کہ کیسے اس معاملے کو ختم کریں۔ اور چوتھی بات یہ کہ عوامی فوج اٹھائی جائے یہاں پر۔ یہ صرف ایک فوج جو ہے ہماری، جو چیلنجز آ رہے ہیں اس ملت اسلامیہ پاکستان کے سامنے، وہ کوئی فوج جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ ایک شہری فوجی نہ بن جائے۔ تو ریز اے پیپلز آرمی دیٹ از اے بسٹ۔ اگر ہمیں واقعتاً وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنا موقف لے کر اور ڈٹ کر کوئی بات کرنی ہے تو ان 4 باتوں کے سوا کوئی راستہ ہمارے لیے موجود نہیں ہے۔ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، جہاں تک ہمارے موجودہ سیاستدان، چاہے وہ ان پاور ہو چاہے اپوزیشن ہو، مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، کسی سے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ ان کا تو سارا کھیل میوزیکل چیئرز، اپنا اقتدار، اپنے مفادات۔ جو حکومت میں پہنچ گئے وہ زیادہ سے زیادہ برات اور اپنے حکومت کو طول دینے کی فکر میں، جو نہیں ہے وہ ان کی ٹانگ گھسیٹنے کی فکر میں۔ اس سے آگے نہ کوئی امیجینیشن ہے، نہ کوئی اس ملت کی ماضی کا کوئی احساس ہے، نہ مستقبل کی کوئی فکر۔ نمبر 2، ہمارے روایتی علماء اور ان کی جو فرقے وارانہ جو تنظیمیں تھیں وہ بھی اپنی موت تقریباً مر چکی، کوئی حیثیت تک ان کی نہیں۔ حالیہ الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ لے دے کر ایک پختون بیلٹ میں کچھ ہے، علماء کا کچھ بھرم ہے، اور اسے ایک جماعت جو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اپنے سیاسی مفادات کے اعتبار سے۔ باقی یہ کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، عوامی سطح پر نہ ان سے کوئی توقع ہے، اس لیے کہ ان کا تصور دین مذہب کے اوپر مبنی ہے، وہ مذہب ہے، اس سے آگے دین کا تصور ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ کہ ہمارے ہاں نوجوان تعلیم یافتہ لوگوں میں فنڈامنٹلسٹ جو ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو حوالہ دیا، یہ نیوز ویک سے لفٹ کیا تھا نوائے وقت نے جو آرٹیکل 4 مارچ کو چھپا ہے، وہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں ان کو، مسٹر گیلس کیپل، جن کا حوالہ جو ہے اس دوسرے آتھر نے بھی دیا ہے کہ فنڈامنٹلزم پر اس وقت وہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے دنیا میں۔ اس نے کہا ہے کہ اصل فنڈامنٹلسٹ جو ہے مسلمانوں میں وہ ہے ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ، ٹیکنوکریٹس، یہ لوگ ہیں جو جدید سے واقف ہیں، یہ گھر کے بھیجی ہیں، اور یہ اب قرآن کی طرف رجوع کر کے اسے ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ وہ قرآن جو بند کر دیا گیا تھا جس دانوں کے اندر، آج کھل رہا ہے تو انہی لوگوں کے ذریعے سے کھل رہا ہے، اور یہ ہے اصل خطرہ۔ ڈرنا چاہیے تو ان سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی ایسٹ ہے۔ اس ایسٹ کو میرا پیغام ہے اب کہ قرآن ہاتھ میں لے کر تجدید ایمان اور اقامت دین کے لیے ایک عوامی تحریک برپا کرنے کے لیے کمر کس لیں۔